السلام علیکم، ہمارے چینل میں پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید۔ میں اشتیاق احمد کا ایک اور ناول ڈریکولا کا بھوت لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خون کہاں گیا؟ ڈاکٹر رحمان انصاری کے کلینک میں ایک شخص ایک بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے اندر داخل ہوا اور دوسرے مریضوں کی پرواہ کیے بغیر ڈاکٹر تک جا پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے اسے دیکھیے۔ میں مریضوں کو باری کے مطابق دیکھتا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے مریض یہاں موجود ہیں۔ تشریف رکھیے اور اپنی باری کا انتظار کیجیے۔ ڈاکٹر رحمان انصاری نے اس آدمی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ اس وقت ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا جو دمے کا مریض تھا۔ اس کے ہاں ہمیشہ مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا یہ، لیکن بہت مہنگا تھا۔ غریب آدمی اس سے علاج کرانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ مر رہا ہے ڈاکٹر، ذرا اسے دیکھیے، اس کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اف میرا بچہ، اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب ڈاکٹر نے نظر اٹھا کر بچے کو دیکھا اور پھر چونک اٹھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر انصاری بوڑھے کو چھوڑ کر اس کی طرف مڑا۔ خدا جانے اسے کیا ہوا ہے کہ اس کی نظر کھا گئی۔ 2 دن پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، بھاگتا دوڑتا کودتا پھرتا تھا۔ باپ نے کہا۔ اسے لٹا دیں، میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بچے کو مریضوں کے لیے بچھائے گدے دار بینچ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر انصاری اس پر جھک گیا۔ چند منٹ تک وہ مختلف طریقوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا اور پھر سیدھا ہوتا ہوا بولا، اس کے جسم میں تو خون بالکل بھی نہیں ہے، لیکن 2 دن پہلے تو یہ بالکل ٹھیک تھا، اسے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی۔ اوہ، تو پھر خون کہاں گیا؟ ڈاکٹر انصاری کے منہ سے نکلا۔ جی میں کیا بتا سکتا ہوں۔ کل اس کی کیا حالت تھی؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ کل صبح یہ سو کر اٹھا تو اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ ہم دیکھ کر حیران رہ گئے۔ محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے طاقت کی دوائیں لکھ دیں اور بتایا کہ بچے کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس خون کی کمی ہے۔ ہم بہت حیران ہو گئے کہ یکایک خون کیسے کم ہو گیا۔ خیر، دوائیں شروع کر دیں۔ آج یہ اٹھا تو رنگ بالکل ہی زرد تھا۔ ہم بری طرح گھبرا گئے اور میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لے آیا۔ وہ بتاتا چلا گیا۔ ڈاکٹر انصاری چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ آخر اس نے کہا، عجیب بات ہے، اس طرح یکایک خون کا غائب ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال سب سے پہلے میری فیس جمع کروا دیں، اس کے بعد میں اس کا تفصیلی سے معائنہ کروں گا، خون کا نمبر معلوم کروں گا اور اگر اس نمبر کا خون مل سکا تو بچے کو دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ بچہ خون ملتے ہی تندرست ہو جائے گا۔ جی بہت بہتر۔ آپ کی فیس کتنی ہے؟ 200 روپے، باقی خرچ کی تفصیل بعد میں بتائی جائے گی۔ بہت بہتر۔ یہ کہہ کر باپ بچے کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہاں ڈاکٹر کا کلرک بیٹھا تھا۔ اس نے بچے کا نام پتہ لکھوایا اور 200 روپے وصول کر کے ایک چٹ اسے تھما دی۔ یہ چٹ اس نے اندر لے جا کر ڈاکٹر کو دی۔ جواب پھر دمے کے مریض اس بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ آخر اس سے فارغ ہو کر وہ پھر بچے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، باپ نے کہا، آپ تو شہر میں بہت مشہور آدمی ہیں، اخبارات میں عام طور پر آپ کا نام شو ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں، میں شہر میں اون کا سب سے بڑا تاجر ہوں۔ اور بچے کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ طاہر جیلانی۔ غلام جیلانی نے کہا۔ اب میں اس کا معائنہ کرنے لگا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ جی وہ کیوں؟ غلام جیلانی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہم بچے کا خون لیں گے، ریڑھ کی ہڈی میں چند قطرے لیں گے اور یہ کافی تکلیف دہ طریقہ ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ یہاں موجود ہوں گے تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ او اچھا، میں باہر والے کمرے میں چلا جاتا ہوں، غلام جیلانی نے کہا اور اس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا جس میں مریض بیٹھے تھے، اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، بچے کے لیے بری طرح کانپ رہا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا تاجر، کروڑوں روپے کا مالک،
پیسوں میں کھیلنے والا، لیکن بچہ صرف اس کا ایک ہی تھا۔ اب اگر وہ بھی چل بستا تو اس کے لیے دنیا میں کیا رہ جاتا۔ ایک ایک منٹ ایک ایک سال بن کر گزر رہا۔ آخر 15 منٹ بعد ڈاکٹر کے اسسٹنٹ نے دروازے میں سے سر باہر نکال کر کہا، غلام جیلانی صاحب اندر تشریف لے آئیں۔ وہ اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اس کا رنگ سفید ہو رہا، آنکھوں میں خوف تھا، ہاتھ اور پیروں میں کپ کپی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، خیر تو ہے؟ جو کچھ میں نے اندازہ لگایا ہے وہ اس قدر بھیانک اور خوفزدہ ہے کہ میں بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ڈاکٹر انصاری نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا، یا اللہ رحم، آخر بات کیا ہے؟ غلام جیلانی کے منہ سے ڈرتے ڈرتے لہجے میں نکلا، بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے مسئلہ تو بچے کو خون دینے کا ہے۔ اگر اسے چند منٹ کے اندر اندر خون نہ دیا گیا تو یہ چل بسے گا۔ اس کے خون کا نمبر او ہے۔ اس وقت میرے پاس او نمبر کا خون نہیں ہے، یہاں ایک خون کا پرائیویٹ بینک ہے، اگر آپ کہیں تو میں خون پر ان سے بات کروں، وہ فوراً خون یہاں پہنچا دیں گے۔ ضرور کریں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ غلام جیلانی نے کہا۔ ڈاکٹر نے اس کے سامنے کوئی نمبر گھمایا اور او نمبر خون کے بارے میں بات کی، پھر ریسیور ہاتھ رکھ کر غلام جیلانی سے بولا، 10,000 روپے ایک بوتل کے مانگے ہیں اور آپ کے بیٹے کو کم از کم 5 بوتلوں خون کی ضرورت ہے، جلدی کیجیے، میں 10 لاکھ روپے کا خون بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ جی بہت بہتر، یہ کہہ کر اس نے خون کے لیے ہدایت دی اور ریسیور رکھ دیا گیا۔ اس کا اسسٹنٹ خون جسم میں داخل کرنے کے لیے اسٹینڈ وغیرہ لگانے لگا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ خون کی 5 بوتلیں اٹھائے 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ غلام جیلانی نے انہیں اس وقت 50,000 روپے کا چیک کاٹ دیا، وہ چیک لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خون قطرہ قطرہ کر کے طاہر جیلانی کے جسم میں داخل ہونے لگا۔ ڈاکٹر انصاری نے اب دوسرے مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح 2 گھنٹے گزر گئے، طاہر کے منہ کی رونق واپس آنے لگی، اس کا سانس پرسکون ہونے لگا، باپ کی بے قراری دور ہونے لگی۔ کلینک سے باہر اس کے گھر کے دوسرے افراد بھی بے چین تھے۔ اس نے انہیں جا کر بتایا کہ بچے کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے۔ 2 گھنٹے اور گزر گئے، اب طاہر جیلانی پوری طرح اپنے ہوش میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کا معائنہ کیا اور اطمینان کا سانس لیا۔ چند گھنٹوں کے آرام کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے طاقت کی دوائیں لکھ دی ہیں، آپ یہ دوائیں مسلسل 6 ماہ تک استعمال کرتے رہیں۔ جی بہت بہتر۔ آپ کی کچھ فیس اور بھی ادا کرنی ہوگی؟ غلام جیلانی نے پوچھا۔ جی ہاں، کلرک کے پاس ادا کر دیں، صرف 927 روپے۔ جی بہت بہتر۔ کیا ہم بچے کو لے جا سکتے ہیں؟ بچے کو ایمبولینس میں بھجوانے کا میں بندوبست کیے دیتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ بچے کا خون کہاں چلا گیا تھا۔ بچے کے جانے اور مریضوں سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان سے بتاؤں گا، آپ کو ابھی 1 گھنٹہ اور انتظار کرنا ہوگا۔ بہت اچھا، غلام جیلانی نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد کلینک میں ڈاکٹر اور غلام جیلانی کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ اس وقت ڈاکٹر نے خوف زدہ آواز میں اس سے کہا، یہ بات میرے لیے بہت عجیب اور حیرت انگیز ہے، لیکن معائنے کے بعد اس پر یقین کرنا پڑتا ہی ہے کہ آپ کے بیٹے کا خون کسی ڈریکولا نے پی لیا ہے۔ کیا؟ غلام جیلانی دہشت زدہ انداز میں چلا اٹھا، اس کی آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چند لمحوں تک خاموشی چھا رہی تھی۔ ڈاکٹر انصاری اپنے اسسٹنٹ کو چھٹی دے چکا تھا، اس لیے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ایسے میں غلام جیلانی ڈاکٹر کی بات سن کر ایک انجانے خوف کا احساس ہوا، اسے کپکپاتی سی آ گئی۔ آخر اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں بھلا ڈریکولا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو فرضی کہانیاں ہیں۔ میں نے ڈریکولا کی کئی فلمیں دیکھی ہیں اور انہیں دیکھ کر بہت ڈر بھی لگا ہے، لیکن جتنا ڈر مجھے آپ کی بات سن کر لگا پہلے کبھی محسوس نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ فرانس ڈریکولاؤں کا گڑھ ہے، وہاں اتنی تعداد میں ڈریکولا ہیں کہ کیا بتاؤں، ڈاکٹر بولا۔ لیکن اس کے باوجود یہ سب کہانیاں ہیں، غلام جیلانی بولا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے
کہ یہ بات کہی جاتی ہے۔ ڈاکٹر بولا، عام طور پر ڈریکولا ایسے آدمیوں یا عورتوں کو کھا جاتا ہے جو زندہ انسانوں کا خون پیتے ہیں۔ وہ اپنے 2 نوکیلی دانت سوتے ہوئے کسی آدمی کے گلے میں گاڑ دیتا ہے اور خون چوسنے لگ جاتا ہے۔ فلسوں میں نے یہی دیکھا ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے، اس پر میں یقین نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں جتنی بھی کتابیں میرے پاس ہیں، میں آج رات سونے سے پہلے ان کا معائنہ کروں گا اور غور کروں گا، خدا جانے کیا چکر ہے۔ دیکھیے نا، بچے کا خون آخر اس طرح یکایک کہاں چلا گیا، جبکہ اس کے جسم پر کوئی چوٹ نہیں لگی۔ خون نہیں بہا، جسم سے خون اسی وقت نکلتا ہے جب اس کے چوٹ لگے، کٹ جائے، ورنہ خون نہیں نکل سکتا۔ ڈاکٹر بولا، اب میں کیا کروں؟ سوال تو یہ ہے، غلام جیلانی نے کہا۔ رات کے وقت اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر کے سوئیں۔ کھڑکیوں میں اگر لوہے کی سلاخیں نہیں ہیں تو وہ فوراً سلاخیں لگوائیں، کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ڈریکولا قسم کے لوگوں میں طاقت بہت ہوتی ہے۔ گولی انہیں زخمی تو کر سکتی ہے لیکن ختم نہیں کر سکتی۔ جس کا یہ خون پی لیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح ڈریکولا بن کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کا خون چوسنے لگتا ہے۔ اس طرح اور لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ تو مجھے ڈرائے دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے چل کر فوراً دروازوں اور کھڑکیوں کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہاں، اور رات کو بہت دیر تک جاگتے رہیں، اس بچے کے پاس موجود رہیں، مکان کی بتیاں نہ بجھائیں بلکہ کچھ اور بلب لگوائیں، ایسے لوگ روشنی سے گھبراتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی۔ جی بہت اچھا، میں چلتا ہوں۔ غلام جیلانی گھر پہنچا تو اندر کسی کے زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فوراً ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا اور پھر اس کے منہ سے نکلا، ارے خان رحمان تم؟ ہاں میں بھائی، میں نے تمہیں کچھ بتا دیا ہے، انہوں نے مجھے فون کیا تھا، میں فوراً چلا آیا۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ خان رحمان جلدی جلدی بولے۔ اس کے دوست تھے۔ غلام جیلانی نے انہیں وہ سب باتیں بتا دیں جو ڈاکٹر نے بتائی تھیں۔ خان رحمان کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کافی دیر بعد انہوں نے سر اوپر اٹھایا اور بولے، ان حالات میں کوئی ڈاکٹر ہماری شاید ہی مدد کر سکے، صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جو اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے، لیکن اب تو طاہر ٹھیک ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ غلام جیلانی نے حیران ہو کر کہا، یہ سوچنا غلط ہے، صرف اپنے بچے کے بارے میں نہ سوچا، اگر شہر میں واقعی کوئی ڈریکولا قسم کا آدمی موجود ہے تو وہ اور لوگوں کے لیے بھی تو خطرہ ہے۔ میرا اشارہ اس طرف تھا، لہٰذا مجھے اس شخص کو فون کر کے یہاں بلانا ہی ہوگا، انہوں نے کہا۔ اور وہ کون ہے؟ اس کا نام انسپکٹر جمشید ہے، خان رحمان نے کہا اور فون پر جھک گئے۔ خون کا پیغام۔ تینوں اپنی تجربہ گاہ میں تھے، فارغ ہوتے تو یہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور ادھر ادھر کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ اس وقت بھی اسی مشغلے میں مصروف تھے۔ ہم یہ کام بغیر کسی وجہ کے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ہم لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، محمود کہہ رہا تھا، لیکن ہم ان کے چہروں کو تو نہیں دیکھتے، ہمیں کیا معلوم کہنے والا اور سننے والا کون ہے؟ فرزانہ نے جواب دیا، ہم تو دن رات ایسے ہی کام کرتے رہتے ہیں، اس طرح تو ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بیچاری تعلیم بھی ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ ہم اس طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، جبکہ دوسرے طالب علم دن رات کتابوں میں چمٹے رہتے ہیں۔ فاروق نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو، تعلیم ہم سے بہت خوش ہے۔ جو طالب علم دن رات کتابیں پڑھتے ہیں، ہم ہر سال ان سے زیادہ نمبر حاصل کر لیتے ہیں، پھر بھلا تعلیم کیوں کچھ سوچے گی؟ ویسے بھی سوچ بچار کرنا جانداروں کا کام ہے، نہ کہ بے جان چیزوں کا۔ فرزانہ نے جل کر کہا، ہائے، تو کیا تعلیم بے جان ہے؟ پھر اسے حاصل کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ فاروق نے منہ بنایا، اس کا مطلب ہے تم صرف جاندار چیزیں حاصل کرتے رہتے ہو۔ محمود کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ ہاں، میں ذرا شکاری قسم کا آدمی ہوں، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ شکاری قسم کے ہو؟ شکاری تو نہیں ہونا، اور پھر شکاری تو پرندوں اور جانوروں کو مارتے ہیں، زندہ کب پکڑتے ہیں؟ فرزانہ نے کہا۔
بہادر شکاری اپنے شکار کو زندہ پکڑتا ہے اور اس کے بعد حلال کرتا ہے۔ ایک بار میری ملاقات ایک شیر سے ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، فاروق کہہ رہا تھا کہ محمود نے اسے ٹوک دیا۔ ٹھہرو، پہلے اتنا بتا دو کہ یہ کب کی بات ہے؟ عجیب احمق ہو، یہ میری ڈائری دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں، اور ڈائری اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ فرزانہ شوخ انداز میں مسکرائی۔ کانے دیو کے پاس۔ اس کے دو بڑے بڑے نوکیلے دانت ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈائری اس کے اپنے پاس بھی نہیں رکھی۔ شاید اسے خطرہ تھا کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے سر پر پہنچ جاؤں گا، اگرچہ اس کا سر بہت چکنا ہے اور پھسلنے کا خطرہ ہے، پھر بھی میں یہ خطرہ ضرور مول لیتا۔ تم جانتے ہی ہو ہم خطرات مول لینے میں کس قدر تیز ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا، دیوانے ڈائری اپنے پاس رہنے کے بجائے نیلے طوطے کی چونچ میں دے رکھی ہے، اور اس نیلے طوطے تک پہنچنا اور اسے بلاک کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ابھی تو تم شیر کی شکار کی بات کر رہے تھے اور طوطے کا شکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ وہ طوطا عام طوطا نہیں ہے۔ اسے مارنا اس لیے بہت مشکل ہے کہ اس کی جان اس کانے دیو میں ہے۔ فاروق کہتا چلا گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ آج تک تو جنوں اور دیووں کی کہانیاں پڑھی تھیں کہ جیوں اور دیووں کی جان کسی جانور یا پرندے میں ہوتی ہے، اور تم الٹ بات کہہ رہے ہو۔ محمود نے کہا، ثابت ہوتا تو تم جنوں، دیووں اور بھوتوں کی کہانیاں پڑھتے ہو۔ لا حول ولا قوت، کیا شوق ہے تمہارا! فاروق نے برا سا منہ بنا کر کہا، غلط سمجھے، میں نے ایسی کہانیاں کبھی نہیں پڑھیں، لیکن جب ہم بہت چھوٹے تھے اور دادی جان زندہ تھیں تو اس وقت اور رات کو سونے سے پہلے ایسی کہانیاں ضرور سنا کرتی تھیں۔ محمود نے کہا، ارے ہاں، یاد آیا، دادی کتنی اچھی کہانیاں سناتی تھیں۔ وہ کتنی اچھی تھیں؟ فاروق نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ لو، ڈائری سے دادی تک پہنچ گئے ہیں۔ فرزانہ جھلا اٹھی۔ ڈائری سے نہیں، شیر کے شکار سے دادی تک۔ فاروق مسکرایا۔ میں نے بات شیر کے شکار کی شروع کی تھی، درمیان میں ڈائری ٹپک پڑی۔ لیکن کہاں بیچاری وہ طوطے کے منہ میں ہے۔ فرزانہ مسکرائی۔ بہت دیر سے تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں جاری ہیں۔ شام کے ناشتے کا وقت ہو گیا ہے اور تمہارے ابا جان آنے والے ہیں، اس لیے اب یہاں سے اٹھ کر میز پر پہنچ جاؤ۔ آج میں نے بیگم شیرازی کو بھی چائے کی دعوت دے رکھی ہے۔ اچانک بیگم جمشید نے دروازے پر آ کر کہا۔ وہ چونک اٹھے۔ بہت اچھا امی جان، ہم پہنچ رہے ہیں۔ بیگم جمشید مسکراتے ہوئے چلی گئیں۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ ٹرانسمیٹر پر ایک آواز سنائی دی، ساتھ ہی سبز رنگ کا ننھا سا بلب جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو، میں پہنچ رہا ہوں، خون کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اس جملے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تینوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، خون کا بندوبست؟ پھر دو کچھ نہ سمجھے کے انداز میں اٹھنے اور ناشتے کی میز پر آئے۔ بیگم جمشید اور بیگم شیرازی موجود تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ بیگم شیرازی کا رنگ زرد تھا اور وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھیں۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ انداز انسپکٹر جمشید کا تھا۔ فرزانہ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ جو ہی انسپکٹر جمشید کی نظر بیگم شیرازی پر پڑی، وہ چونک اٹھے۔ ارے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ان کے منہ سے نکلا۔ سب کی نظریں بیگم شیرازی پر جم گئیں۔ ان کا رنگ ہلدی کی مانند زرد نظر آ رہا تھا، حالانکہ وہ بہت صحت مند تھیں اور سرخ کی تھیں۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو انہوں نے پانچوں کو شام کے کھانے پر بلایا تھا۔ اس وقت تو وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ میں نے خود حیران ہوں کہ
یکیک مجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل میں اٹھی تو زبردست کمزوری محسوس کی، بلکہ اٹھتے وقت مجھے چکر بھی آ گئے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو زرد رنگ دکھ رہا۔ میں حیران رہ گئی۔ آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اسے بھی بہت حیرت ہوئی۔ وہ میری بیماری کو کچھ سمجھ نہیں سکا، تاہم اس نے طاقت کی دوائیں لکھ دی ہیں۔ میں نے وہ دوائیں لینا شروع کر دی ہیں، انہوں نے بتایا۔ اگر بیماری اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، انسپکٹر رمشید نے فکر مند لہجے میں کہا۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، صبح ڈاکٹر انصاری سے جا کر ملوں گی، سنا ہے وہ شہر کا سب سے مشہور ڈاکٹر ہے، انہوں نے بتایا۔ ہاں، مشہور بھی ہے اور مہنگا بھی، آپ اس کے پاس ضرور جائیں، لیکن بات بہت عجیب ہے، انسپکٹر رمشید بولے۔ خیر، دیکھا جائے گا، آئیے چائے پیتے ہیں، بیگم شیرازی بولی، اور وہ چائے کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ابھی چائے شروع کی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انسپکٹر جمشید نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور بولے، ہیلو، جمشید بول رہا ہوں۔ جمشید فوراً یہاں پہنچ جاؤ، انہیں خان رحمان کی آواز سنائی دی۔ ارے رحمان، تم، کیا بات ہے، خیر تو ہے، مجھے کہاں بلا رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید جلدی سے بولے، کیونکہ خان رحمان کی آواز میں گھبراہٹ شامل تھی۔ میں غلام جیلانی کے گھر سے بول رہا ہوں، تم انہیں جانتے ہی ہوگے، اون کے سب سے بڑے تاجر ہیں اور میرے دوست ہیں۔ یہاں تمہاری خاص ضرورت ہے، بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے فوراً آ جاؤ۔ وہ کہتے چلے گئے، اچھی بات ہے، میں پہنچ رہا ہوں، انہوں نے کہا۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ ان کی طرف مڑتے ہوئے وہ بولے، خان رحمان نے مجھے ایک جگہ بلایا ہے، کوئی اہم معاملہ ہے، تم لوگ چائے پیو۔ نہیں ابا جان، ہم بھی چلیں گے، ورنہ ہم الجھن میں رہیں گے۔ اچھا چلو۔ بیگم، تم بیگم شیرازی کو جانے نہ دینا، یہ رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں گی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہاں پکاتی پھریں گی، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے ارے بھائی جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، بیگم شیرازی جلدی سے بولی۔ اس کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا، اور محمود فاروق اور فرزانہ کو ساتھ لے کر باہر نکل گئے۔ محکمے کے چند روز پہلے انہیں جیپ دے دی تھی، اگرچہ وہ انکار کرتے رہے تھے، لیکن آئی جی صاحب نہیں مانے۔ ان کا کہنا تھا کہ موٹر سائیکل ان کے لیے ناکافی ہے۔ اکثر ان چاروں کو اچانک کبھی کسی مہم پر جانا پڑتا تو وہ مشکل پیش آتی تھی۔ اس طرح انسپکٹر جمشید کو ان کے بات ماننا پڑی، لیکن اس کے باوجود انسپکٹر جمشید کو جب تنہا کہیں جانا پڑتا تو وہ اپنی موٹر سائیکل کا ہی استعمال کرتے تھے۔ جیپ میں بیٹھ کر وہ غلام جیلانی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ خان رحمان وہاں کیا کر رہے ہیں اور انہیں کیا پریشانیاں آ پڑی۔ 15 منٹ کے بعد غلام جیلانی کی شاندار کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے، گھنٹی بجائی، ان کا ملازم دروازہ کھولنے آیا اور انہیں اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں انہیں خان رحمان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی، ایک عورت اور 2 ملازم نظر آئے۔ السلام علیکم، چاروں نے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک ساتھ بولا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ جمشید، ہم تمہارے بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ خیر تو ہے؟ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، خان رحمان نے جلدی سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتائی، ڈاکٹر انصاری کا جو خیال تھا وہ بھی سنا دیا۔ حیرت زدہ رہ گئے۔ سب سے پہلے انسپکٹر جمشید نے طاہر جیلانی کا معائنہ کیا، خاص طور پر اس کے گلے کو عدسے کی مدد سے دیکھا۔ وہاں 2 باریک سے نشان موجود تھے، ایسے نشان جیسے کسی چونٹی کے کاٹنے سے بن جاتے ہیں یا انجیکشن کی سوئی چھوڑ دیتی ہے۔ محمود فاروق اور فرزانہ نے بھی ان نشانوں کو دیکھا۔ پھر وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی۔ پھر اس خاموشی میں انسپکٹر جمشید کی آواز ابھری، میں نے اس موضوع پر بہت کتابیں پڑھی ہیں، ان واقعات کا تعلق فرانسیسی سرزمین سے بتایا جاتا ہے، لیکن ابھی تک یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ ان واقعات میں حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر ڈریکولا روحانیت کا ماہر تھا۔ اس نے مرتے ہوئے اپنی روح ایک مردہ جسم میں داخل کر لی۔ ناک ہمیشہ زندہ رہ سکتے، لیکن اس جسم کو خوراک صرف خون تھی۔ اب وہ خون پی کر زندہ رہ سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ایک لڑکی کو اپنا شکار بنایا۔
وہ اس کے گھر میں رات کے وقت داخل ہوا اور اس نے نوکیلے دانت اس کے گلے میں گاڑ دیے۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا ایک خوفناک سا آدمی اس کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ اس کا لباس سیاہ تھا، چہرے پر بھیانک مسکراہٹ ہے، بازوؤں پر اس کا لباس اس طرح لٹک رہا تھا جیسے وہ لباس نہ ہو، اس کے بازوؤں کے اوپر پر ہوں۔ وہ اسے کوئی بہت بڑی چمکدار لگا، لیکن اس پر تو بے ہوشی سی طاری تھی۔ وہ جاگ بھی رہی تھی اور نیند کے عالم میں بھی تھی۔ کافی دیر تک وہ خوفناک آدمی اس کے گلے سے چمٹتا رہا، پھر الگ ہٹ گیا۔ اس کے ہونٹ خون سے تر تھے۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی کو نیند آ گئی۔ دوسری رات کو پھر لڑکی کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے پھر اس کا خون پیا اور چلا گیا۔ جاتے وقت کھڑکی میں سے کود کر گیا، حالانکہ کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ ساتھ ہی لڑکی نے پیروں کے پھڑپھڑانے کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ آوازیں اس نے اس وقت بھی سنی تھی جب وہ اندر آیا تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے شخص اڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف لڑکی کے گھر والے پریشان تھے، ڈاکٹر بھی پریشان تھے۔ ابھی وہ اس بیماری کو سمجھ پائے تھے کہ لڑکی مر گئی، اسے دفن کر دیا گیا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ مری نہیں، اب وہ ڈریکولا کی ایک ساتھی بن کر اٹھے گی۔ پھر دو اپنی قبر سے نکل آئی اور ڈریکولا کی طرح لوگوں کا ساتھ خون پینے لگی۔ اس طرح وہ بھی ڈریکولا کی ساتھی بن گئی۔ اس کے ساتھیوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک محل تیار کر لیا اور اس میں رہنے لگے۔ یہ تو وہ کہانی ہے جو بار بار شائع ہوئی اور لوگوں نے پڑھی۔ اس کے بعد جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈریکولا اور اس کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، مگر وہ کسی طرح بھی نہ مرے۔ گولی سے زخمی ضرور ہو جاتے تھے، لیکن ہوا میں اڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ کسی کو ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں تھا۔ آخر ان کا علاج ڈھونڈ لیا گیا اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے آدمی کے عین دل میں آ کر ٹگری کی بیخ ٹھونک دی جاتی ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر کبھی نہیں اٹھ سکتا وہ۔ لیکن اب ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ فرانسیسی کو ان کی سرزمین کہا جانے لگا ہے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ آپ کا یہ کہانی سنانے سے کیا مطلب ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ڈریکولا کا کوئی ساتھی آ گیا ہے؟ محمود نے سوال کیا۔ میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ڈریکولا کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں، انہوں نے کہا۔ پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ تم طاہر جیلانی کے لیے کیا کرو گے؟ خان رحمان نے پوچھا۔ طاہر جیلانی کی حفاظت کے لیے تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیا جائے گا۔ مجھے تو فکر ان بچوں کی ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں اور وہ ڈریکولا کا شکار بننے والے ہوں گے، انہوں نے کہا۔ اوہ، ان سب کے منہ سے نکلا سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ارے، اچانک انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا اور وہ انہیں گھورنے لگے۔ ان کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا تھا، پھر ان کا کپکپاتا ہوا ہاتھ فون کی طرف بڑھا۔ انہوں نے نمبر گھمائے اور بولے، ہیلو، کون؟ ہیلو بیگم، یہ میں ہوں۔ دیکھو بیگم شیرازی کو ان کے گھر ہرگز نہ جانے دینا، ان کی بیماری کا مجھے پتہ لگ گیا ہے، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، وہ اپنے گھر ہرگز جانے نہ پائیں۔ ان کے الفاظ نے محمود فاروق اور فرزانہ کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انسپکٹر جمشید کو وہ دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری۔ کانچ کا ٹکڑا۔ اف اللہ، تو آپ کے خیال میں بیگم شیرازی بھی کسی ڈریکولا کا شکار ہوئی ہیں؟ فرزانہ نے بوکھلا کر پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ ڈاکٹر کو ان کی بیماری بھی سمجھ میں نہیں آئی، انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ ہم کن حالات کا شکار ہو گئے ہیں؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ حالات تو ہمیں ہمیشہ ہی شکار کرتے رہتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
ادھر آنٹی کا سلسلہ ہے اور ادھر طاہر جیلانی صاحب کا۔ فاروق نے کہا، ہم دو پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، میں اور فرزانہ واپس جائیں گے اور بیگم شیرازی کی حفاظت کریں گے، تم دونوں اپنے انکل کے ساتھ یہاں رہو گے اور طاہر جیلانی کو نظر میں رکھو گے۔ انسپکٹر جمشید نے تجویز پیش کی، لیکن ابا جان اس طرح تو یہ 3 ہو جائیں گے اور ہم 2 ہی رہ جائیں گے۔ فرزانہ نے اعتراض کیا، اور امی جان کہاں گئی؟ محمود مسکرایا، اوہ ہاں بالکل ٹھیک، تو پھر چلیے، امی اور آنٹی پریشان ہوں گی۔ ہاں بس چلتے ہیں، میں ان تینوں کو کچھ ہدایت دے دوں۔ یہ کہہ کر وہ محمود، فاروق اور خان رحمان کو الگ ایک کونے میں لے گئے اور دبی آواز میں انہیں کچھ کہنے لگے۔ آخر میں انہوں نے کہا، رحمان تمہارے پاس تمہارا پستول تو ہوگا؟ نہیں، میں یہاں اپنے دوست کے بیٹے کی بیماری کی خبر سن کر آیا تھا، پستول کیسے ساتھ لاتا؟ انہوں نے جواب دیا، میرا مطلب تھا گھر میں تو ہوگا۔ ہاں بھلا گھر میں کیوں نہ ہوگا، وہ بولے، تو جا کر پستول لے آؤ یا ظہور کے ذریعے منگا لو۔ انسپکٹر جمشید بولے، وہ تو پستول کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی کانپتا ہے۔ خان رحمان مسکرائے، ارے وہ کیوں، کہیں پستول چل نہ جائے۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں ابھی جا کر پستول لے آتا ہوں۔ ابھی تو سورج بھی غروب نہیں ہوا۔ یہ ڈریکولا قسم کی چیزیں جہاں تک میرا خیال ہے دن کی روشنی میں حملہ آور نہیں ہوتی۔ ہاں دن کے وقت انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بس تو پھر فکر کی کیا بات ہے، میں ابھی جا کر لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، ہمیں ادھر جا کر بھی کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، آج رات ڈریکولا طاہر جیلانی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، محمود نے کہا۔ انسپکٹر جمشید اور فرزانہ ان سے رخصت ہو کر گھر پہنچے تو بیگم جمشید اور بیگم شیرازی کے رنگ واقعی اڑے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ فون کیوں کیا تھا؟ بیگم جمشید نے جلدی سے پوچھا۔ ان کا تنہا رہنا ٹھیک نہیں، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہایت سکون سے رہیں گی۔ بیگم آج تم انہیں اپنے ساتھ سلا لینا، میں فرزانہ کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جاؤں گا، انہوں نے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ آپ نے فون پر کہا تھا میری بیماری سمجھ گئے ہیں، بیگم شیرازی نے کہا۔ ہاں، اور آپ کے علاج کی تیاری کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو گھر نہیں جانے دیا، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور پھر فرزانہ سے بولے، آؤ فرزانہ، ہم تمہاری آنٹی کے گھر کے سب دروازے بند کر کر آئیں۔ جی بہت بہتر، فرزانہ ان کا مطلب سمجھ کر بولی۔ دونوں بیگم شیرازی کے گھر میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے تمام کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند کیے اور پھر بیگم شیرازی کے سونے کے کمرے کا معائنہ کرنے لگے۔ انہوں نے ایک ایک انچ دیکھ ڈالا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ اس نے اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا، کہیں وہ سچ میں ڈریکولا ہی تو نہیں ہے؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ اگر وہ ڈریکولا ہے تو پھر اسے سراغ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے، اس کا مطلب ہے اگر ہمیں کوئی سراغ مل جاتا تو وہ واقعی ڈریکولا ہے۔ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ابھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، حالات غیر یقینی ہیں اور ہم جب تک خود اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آؤ ہم برآمدے اور صحن میں جائزہ لیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلے اور برآمدے کا جائزہ لینے لگے۔ اچانک کوئی چیز چمکتی نظر آئی۔ انسپکٹر جمشید نے جھک کر دیکھا، برآمدے میں ایک بلب روشن تھا۔ اس کی روشنی میں انہوں نے دیکھا وہاں کانچ کا ایک ٹکڑا سا پڑا تھا اور اس ٹکڑے پر خون لگا تھا۔ رات سرد اور تاریک تھی، چاند کی آخری تاریکیں چل رہی تھیں اور آسمان پر ابر تھا، اس لیے تارے بھی نہیں نکلے تھے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں فاروق کے دانت بج اٹھے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن محمود کو اس پر غصہ آ گیا۔ اگر تمہارے دانتوں کی آواز ڈریکولا کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ہائے، میرے دانت بجنے کی آواز اس قدر خوفناک ہے تو پھر اسے ٹیپ کرا لینا چاہیے اور جہاں کہیں بھی ڈریکولا کے آنے کا خطرہ ہو وہ ٹیپ بجا دینا چاہیے۔ ویسے کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ ڈریکولا کے کان بھی ہوتے ہیں؟ فاروق شوخ لہجے میں کہتا چلا گیا۔ کیوں، ڈریکولا کے کان کیا کسی عورت نے کھا لیے تھے؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ بھوت تو ڈریکولا سے ویسے ہی ڈر جاتے ہیں یار، کیا خیال ہے اگر ان دونوں کی کشتی گرا دی جائے؟ فاروق نے کہا اور خان رحمان بے ساختہ مسکرا دیے۔ تینوں طاہر جیلانی کے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے غلام جیلانی، اس کی بیگم اور گھر کے دوسرے افراد کو آرام سے سو جانے کی ہدایت کی تھی
اور خود طاہر کے کمرے میں رات بھر جاگتے رہنے کا پروگرام بنایا تھا۔ طاہر نیند کی انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ محمود نے برا سا منہ بنایا۔ جہاں تم کہو پہنچ جاتا ہوں، فاروق بولا۔ فی الحال تو اسی کمرے میں موجود رہو۔ اچھی بات ہے۔ ہاں تو تم میرے دانتوں کی آواز کی بات کر رہے تھے۔ اول تو ڈریکولا کے کان اتنے تیز نہیں ہو سکتے، دوسرا ابھی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ڈریکولا ہے بھی یا نہیں۔ فاروق بولا۔ اگر وہ ڈریکولا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ خان رحمان نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے ڈریکولا کا بھوت ہو۔ فاروق کے منہ سے سوچے سمجھے بغیر نکل گیا۔ ڈریکولا کا بھوت؟ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ ہاں، ڈریکولا کا بھوت۔ بھائی واہ، یہ نئی بات ہوئی ہے۔ ایک ڈریکولا ہی کیا کم تھا کہ تم نے اس کے ساتھ بھوت کا بھی اضافہ کر دیا۔ خان رحمان مسکرائے۔ ویسے خیال ہے خوب۔ محمود مسکرایا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ ہمارے ملک میں بھلا ڈریکولا کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ ضرور اس کا کوئی بھوت ہے جو فرانس سے بھٹکتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اگر وہ ڈریکولا کا بھوت ہے تو پھر اس کا مقابلہ کرنا اور بھی مشکل ہوگا۔ خان رحمان گھبرا کر بولے۔ فکر نہ کریں انکل، ہم بڑے بڑے بھوتوں کو دیکھ کر رکھا ہے۔ فاروق نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، لیکن ڈریکولا کے بھوت کو نہیں دیکھا۔ محمود نے کہا، ہم تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر چکے ہیں۔ جن کھڑکیوں میں سلاخیں نہیں تھیں ان میں لکڑیاں پھنسا چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کمرے میں ہم خود موجود ہیں۔ ان حالات میں ڈریکولا یا اس کے بھوت کی کیا دال گلے گی؟ فاروق نے کہا۔ ہائے، وہ دال کھاتا ہے؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ میں نے محاورتاً استعمال کیا تھا۔ فاروق نے جھلا کر کہا۔ تو کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہے ہو؟ محمود تڑس سے بولا۔ لو اور سنو انکل، میں کوئی دوڑ رہا ہوں؟ فاروق خان رحمان کی طرف مڑا۔ نہیں تو تم تو چل بھی نہیں رہے، ہمارے پاس بیٹھے ہو۔ خان رحمان گھبرا کر بولے۔ تو پھر اسے سمجھا دیں کہ جھوٹ نہ بولا کرے۔ فاروق مسکرایا۔ جھوٹ بولنا تو واقعی بہت بری بات ہے۔ خان رحمان بولے۔ انکل، آپ بھی اس کی باتوں میں آ گئے۔ میں نے بھی تو خراب بے محاورتاً بولا تھا۔ ارے ہائے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ بنو نہیں، میں جانتا ہوں تم محاوروں کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ محمود نے برا سا منہ بنایا۔ تو ہم سے محاورے کو بری طرح کون سمجھتا ہے؟ ذرا یہ بھی بتاتے چلو، کیونکہ میں محاوروں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ انکل، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ فاروق کہتے کہتے خان رحمان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہرگز نہیں، محاوروں کی بے عزتی بھی بری بات ہے، انہوں نے کہا اور مسکرا دیے۔ انکل، آپ اس کی اوٹ پٹانگ باتوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور کیا کروں؟ اگر خاموش بیٹھ گئے تو رات کس طرح گزرے گی؟ یہ پہاڑ جیسی رات۔ خان رحمان نے چھت کی طرف دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا۔ آج تک یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ رات پہاڑ جیسی کس طرح ہو سکتی ہے۔ رات کالے دیو کی طرح تو ہو سکتی ہے، پہاڑ جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فاروق نے کہا۔ یہ بھی محاورہ ہے؟ محمود مسکرایا۔ کہیں ہم پھر محاوروں کا بھوت تو سوار نہیں ہو گیا؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ نہیں تو ہم تو ڈریکولا کے بھوت سوار ہے۔ محمود نے ہنس کر کہا۔ ارے باپ رے! فاروق نے بوکھلا کر اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر فوراً پرسکون ہو کر بولا۔ یار کیوں مذاق کرتے ہو؟ میرے سر پر تو میرے بالوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تم دونوں کا خیال ہے کہ آج یہاں وہ ڈریکولا کا بچہ آئے گا؟ خان رحمان نے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ ڈریکولا اپنے شکار کا خون اس وقت تک پیتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اور قبر میں نہیں پہنچ جاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ اس میں سے اٹھے گا تو اس کا ساتھی بن چکا ہوگا، پھر تو وہ یہاں ضرور آئے گا۔ خان رحمان بولے۔ جی ہاں، اس لیے تو ہم یہاں موجود ہیں۔ محمود بولا۔ رات کے 11 بج چکے ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ وہ 11 اور 12 کے درمیان آتا ہے، اس لیے اب ہمیں ابا جان کی ہدایت پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ فاروق بولا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ یہیں ٹھہریں، ہم اپنا کام ختم کر کے آتے ہیں۔ البتہ آپ پستول نکال کر ہاتھ میں تھام لیں، محمود نے کہا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے کہا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔
برآمدے میں بلب روشن تھا، آج گھر کا بلب جل رہا تھا، لیکن گھر کے باہر گہری خاموشی طاری تھی۔ غلام جیلانی کی یہ کوٹھی یوں بھی سڑک کے کنارے تھی اور 2 منزلہ تھی۔ وہ صدر دروازے سے ہوتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ بارش فوار کی شکل میں اب بھی برس رہی تھی۔ سڑکوں پر لگے کھمبوں کی روشنی روتی معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے سڑک پر دونوں طرف دور دور تک دیکھا اور پھر کوٹھی کا ایک چکر لگایا۔ پشت کی طرف سے ایک پائپ چھت تک جا رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ اس کے ذریعے اوپر پہنچتا رہا ہو۔ فاروق نے سرگوشی کی، ہاں، لیکن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ہمیں صرف باہر ایک نظر ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آؤ اب اندر چلیں، کیونکہ ہم صدر دروازہ کھلا چھوڑ آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کھڑے رہ جائیں اور وہ اندر پہنچ جائے۔ محمود نے کہا، تو کیا ہوا، اندر انکل جو موجود ہیں۔ فاروق نے کندھے اچکائے، ہو سکتا ہے انکل اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ محمود نے کہا، اچھا چلو ابھی برآمدے میں بھی اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ دونوں اندر داخل ہوئے، صدر دروازہ اندر سے بند کر دیا، برآمدے میں آئے اور جھک کر کچھ کرنے لگے۔ اس کام میں انہیں چند منٹ لگے، پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھے اور پھر انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ کھنڈرات کی آواز، یہ تو کانچ کا ٹکڑا ہے، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں بیگم شہرازی بہت صفائی پسند ہیں، ان کے گھر میں صفائی کرنے والی ہر روز آتی ہے اور گھر کے ایک ایک انچ کو صاف کرتی ہے۔ پھر یہ ٹکڑا یہاں سے کہاں سے آ گیا؟ اور اس پر خون بھی لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اسے صفائی کرنے والی کا خون ہو۔ فرزانہ بولی، برآمدے میں خون کا کوئی دھبا کہیں نظر نہیں آ رہا، یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ صرف اس ٹکڑے پر خون لگا ہوا ہے۔ خیر، ہم اس ٹکڑے کو محفوظ کر لیتے ہیں، اس پر بعد میں غور کریں گے۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی اور عام کام کی چیز نہیں ہے، اس لیے واپس چلتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، ڈریکولا اگر یہاں آیا تو آنٹی کو نہ پا کر کس قدر مایوس ہوگا، کیا وہ واپس چلا جائے گا؟ فرزانہ نے سوال کیا۔ واپس جانے کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ یہاں سے ہو کر سیدھا ہمارے یہاں آئے گا۔ انہوں نے چونک کر کہا، یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس طرح معلوم ہو جائے گا کہ آنٹی ہمارے ہاں ہیں۔ خون کی بو سے یہ لوگ اپنے شکار کی بو بہت دور سے محسوس کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، آپ تو اس انداز سے کہہ رہے ہیں جیسے ڈریکولا کا سچ مچ وجود ہے، جبکہ میں اسے محض کہانیاں خیال کرتی ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ڈریکولا کا کوئی وجود نہ ہو اور یہ صرف کہانیاں ہوں، لیکن ہمارے سامنے جو حالات پیش آئے ہیں ان کی روشنی میں دعوے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھنا آخر طاہر جیلانی کے جسم کا خون کہاں چلا گیا؟ بیگم شہرازی کیوں زرد نظر آ رہی ہیں؟ ڈاکٹر کی سمجھ میں لوگوں کی بیماری کیوں نہیں آئی؟ انسانی جسم سے خون صرف چوٹ لگنے یا کٹنے کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ طاہر جیلانی کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں ملا، البتہ اس کی گردن پر ضرور انجیکشن کی سوئیاں جیسے 2 نشان موجود ہیں۔ انسپکٹر جمشید کہتے چلے گئے، اور ہم آنٹی کے گلے کو دیکھنا بالکل ہی بھول گئے۔ فرزانہ مسکرائی، اوہ ہاں، آؤ چلیں، پہلے ان کے گلے کا معائنہ کریں گے، پھر ان کی حفاظت کے سلسلے میں ضروری اقدامات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بیگم شہرازی کے گھر سے باہر نکل آئے۔ دروازے کو انہوں نے تالا لگا دیا تاکہ ڈریکولا تالا دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے دروازہ اور کھڑکیاں اندر سے بند کر لیں اور اندرونی کمرے میں آئے۔ یہاں بیگم جمشید اور بیگم شہرازی بستروں میں دبکی باتیں کر رہی تھیں۔ میں آپ کی گردن کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے بیگم شہرازی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا مجھے گلے کی کوئی بیماری ہے؟ اور یہ آپ ڈاکٹر کب سے ہو گئے؟ بیگم شہرازی کے لہجے میں حیرت تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خیال کے تحت آپ کی گردن دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا۔ بیگم شہرازی نے گردن کے گرد سے دوپٹہ ہٹا لیا اور چہرہ اوپر کر لیا۔ انسپکٹر جمشید نے جیب سے عدسہ نکالا اور ان کی گردن پر جھک گئے، پھر انہوں نے عدسہ فرزانہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے عدسہ میں سے آنٹی کی گردن دیکھی اور پھر وہ زور سے چونکی۔ انجیکشن جیسے نشان ان کی گردن پر بھی موجود تھے۔ دونوں سکتے میں آ گئے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، یہ تو سچ مچ کسی ڈریکولا کا کام معلوم ہوتا ہے۔ وہ اصل بات ان دونوں کو بتا کر خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تاہم بیگم جمشید نے بھانپ لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پریشان ہو کر کہا، خیر تو ہے، آپ ان کی گردن پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، یوں ہی ایک خیال آیا، لیکن فکر والی کوئی بات نہیں، رات کافی گزر چکی ہے،
اب آپ دونوں سونے کی کوشش کریں، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ کیا کوئی خطرہ ہے؟ بیگم شیرازی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے خطرے کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے ہی انسپکٹر جمشید باہر نکل آئے تاکہ وہ کوئی سوال نہ کر بیٹھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی چٹکی لگانے کی آواز سنی۔ تمہاری امی کو شک ہو گیا ہے، وہ جان گئی ہیں کہ خطرہ ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اب وہ بھی ہوشیار رہیں گی، فرزانہ بولی۔ لیکن ان کے ہوشیار ہونے سے کچھ فائدہ نہیں، اگر ڈریکولا ان کے سامنے آ گیا تو وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہ جائیں گی۔ خیر، دیکھا جائے گا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرزانہ بولی۔ بس دیکھتی جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب میں سے کوئی چیز نکالی اور برآمدے کے فرش پر جھک گئے۔ اسی وقت انہوں نے کسی شیشے کے ٹکڑے کی آواز سنی۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے، وہ چونک کر سیدھے ہو گئے اور پھر بے ساختہ بیرونی دروازے کی طرف لپکے۔ بیرونی دروازے میں لگا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کی کڑچیاں اندر کی طرف بکھر گئی تھیں۔ انسپکٹر جمشید بلا کی تیزی سے دروازے تک پہنچے۔ چٹکی بھی گری ہوئی تھی لیکن اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا شیشہ توڑ کر دروازہ کھولنے والا باہر ہی رہ گیا تھا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ذہن تیزی سے گردش کرنے لگے۔ ابا جان، کہیں ایسا تو نہیں وہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی اندر داخل ہو چکا ہو؟ فرزانہ بولی۔ ہم برآمدے میں سے آ رہے ہیں، اگر اس نے ہمارے قدموں کی آواز سن لی تھی اور وہ اندر بھی داخل ہو چکا تھا تو پھر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ باہر نکل گیا ہے یا وہ تمہارے کمرے میں چھپ گیا ہے۔ تمہارے کمرے میں ہونے کی صورت میں بھی وہ جب چاہے پائیں باغ والی کھڑکی کے راستے فرار ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں فوراً پائیں باغ میں پہنچو، میں ادھر سے تمہارے کمرے میں داخل ہوتا ہوں۔ بہت بہتر، فرزانہ نے کہا اور دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ پائیں باغ میں پہنچ کر اس نے دیکھا کھڑکی بند تھی۔ وہ اس کے نیچے چلی گئی اور کان اندر سے آنے والی کسی آواز کی طرف لگا دیے، لیکن اندر تو گہری خاموشی طاری تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا ابھی تک ابا جان اندر داخل نہیں ہوئے؟ شاید وہ اسے کھڑکی کے نیچے پہنچنے کی مہلت دینے کے لیے صحن میں ہی رک گئے ہوں۔ اسی وقت اس کے کان کھڑے ہو گئے، جسم میں سنسنی کی لہر بجلی کی طرح سرایت کر رہی تھی۔ اس نے ایک عجیب خوفناک قسم کی آواز سنی تھی۔ ایسی آواز اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز نہ تو کسی انسان کے حلق سے نکلی تھی اور نہ ہی کسی درندے کے۔ فرزانہ اندازہ لگا بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ آواز کسی جاندار کی تھی۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے چلے گئے۔ اسی وقت ایک فائر کی آواز گونجی۔ ان کے سامنے زندگی کا سب سے حیران کن ترین منظر تھا۔ خان رحمان کمرے کے فرش پر اوندھے منہ بے ہوش پڑے تھے۔ ان کا پستول ان کے سر سے تھوڑی دور پڑا تھا۔ طاہر جیلانی بستر پر دراز تھا اور اس پر ایک عجیب خوفناک آدمی جھکا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور شاید سر سے پیر تک ایک ہی کپڑا تھا۔ دونوں بازوؤں میں بھی کپڑا لٹک رہا تھا جیسے چمگادڑ کے پر ہوتے ہیں۔ ابھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ چہرہ تو طاہر جیلانی پر جھکا ہوا تھا۔ خدا جانے وہ اس کے چہرے پر جھکا کیا کر رہا تھا۔ محمود اور فاروق کے اوساں خطا ہو چکے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی کہ ایک منٹ کے اندر کیا ہو گیا تھا۔ خان رحمان جیسے دلیر آدمی کس طرح بے ہوش ہو گئے تھے؟ کیا انہیں پستول چلانے کا موقع بھی نہیں ملا تھا؟ اچانک محمود چونک اٹھا۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور پھر لپک کر پستول اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی فاروق بھی جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے جلا کر کہا، خبردار، گولی مار دیں گے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس عجیب مخلوق نے کوئی گھبراہٹ ظاہر نہیں کی، نہایت سکون سے اسی طرح جھکے جھکے گردن ان کی طرف گھمائی اور وہ لرز اٹھے۔ ان کے سامنے ایک خوفناک مخلوق موجود تھی۔ ان کے سامنے کے دو دانت ہونٹوں کے باہر نکلے ہوئے تھے جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خوفناک چمک تھی جو دوسروں کو بے ہوش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ چہرے پر موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی، دانتوں کے ساتھ ہونٹ بھی خون سے تر تھے۔ اس کی ناک لمبی تھی، جبڑوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور قد بہت لمبا تھا۔ یہ بالکل وہی ہولیا تھا جو ڈریکولا کی کہانیوں میں اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں پستول دے کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر ایک ایک قدم ان کی طرف بڑھانے لگا۔ محمود، فائر کرو، فاروق نے تیزی سے کہا۔ محمود نے اس کے سینے کا نشانہ لے کر ٹرائیگر دبا دیا۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا۔ ڈریکولا بدستور ان کی طرف بڑھتا رہا۔ گولی نے اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا تھا۔ دونوں کے جسموں میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ اچانک محمود کو کوئی خیال آیا۔ اس نے اس کے بازو کا نشان لیا اور فائر کر دیا۔ دوسرا لمحہ چونکا دینے والا تھا۔ ڈریکولا کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی اور اس کے اٹھتے قدم رک گئے۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ انہیں گھورتا رہا اور پھر کھڑکی کی طرف مڑا اور گویا ہوا میں اڑتا ہوا
اس تک جا پہنچا۔ انہیں یہی معلوم ہوا تھا کہ جیسے وہ ہوا میں اڑتا ہوا کھڑکی تک پہنچا ہو اور اس کے جھٹکے سے کھڑکی کے پٹ کھل ڈالے، مگر کھڑکی میں تو سلاخیں لگ چکی تھیں۔ اس نے سلاخوں پر ایک زوردار ہاتھ رسید کیا، کھڑکی کی چوکھٹ اکھڑ گئی اور دوسری طرف جا گری۔ یہ دیکھ کر محمود اور فاروق کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہ ڈراکولا بلا کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر انہوں نے زندگی کا سب سے عجیب ترین منظر دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ڈراکولا نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی۔ دونوں بے تحاشا دوڑتے ہوئے کھڑکی تک آئے۔ انہوں نے ڈراکولا تیر کی طرح نیچے جاتا دیکھا، جیسے کوئی پرزا ہوا ہوا میں غوطہ لگاتا ہے۔ پھر اس نے قدم زمین سے ٹکرائے، وہ اچھلا جیسے کوئی گیند اچھلتی ہے، اور پھر جوں ہی وہ دوبارہ قدم زمین سے لگے، اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ فاروق جلدی کرو، کہیں وہ نکل نہ جائے ہاتھ سے، محمود نے گھبرا کر کہا۔ وہ پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے زینے تک آئے اور سیڑھیاں اترنے لگے۔ انہوں نے اپنے پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنی، شاید گھر کے لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے ہی وہ اس سڑک پر دوڑنے لگے جس پر وہ ڈراکولا دوڑتا ہوا دکھا تھا۔ دور بہت وہ گویا ہوا میں اڑا جا رہا تھا، اس کے قدم زمین پر لگتے بھی دکھائی دیتے تھے، اور پھر وہ اس طرح اچھلتا جیسے سڑک سے اوپر اچھل رہی ہو۔ ان چھلانگوں نے اس کی رفتار کو بہت زیادہ کر دیا تھا، اور ان دونوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ دوڑتے ہوئے اس تک جا پہنچے۔ تاہم انہوں نے ہمت نہ ہاری اور دوڑتے رہے۔ وہ دوڑتے چلے گئے، اگرچہ اب ڈراکولا انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اس وقت تک دوڑتے رہیں گے جب تک کہ اس کے ٹھکانے پر نہیں پہنچ جاتے۔ انہیں یہ بات معلوم تھی جس سڑک پر وہ چلے جا رہے ہیں وہ شہر سے باہر دیرانوں میں لے جاتی ہے۔ ان ویرانیوں میں بے تحاشا کھنڈرات بھی تھے، اور ان کھنڈرات میں کسی حد تک قابل استعمال عمارتیں بھی تھیں۔ یہ اس قدر بوسیدہ اور پرانی تھیں کہ کوئی ان کی طرف رخ کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور کچھ عرصے سے تو شہر میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان کا کھنڈرات میں کوئی بد روح رہتی ہے جو راتوں کو عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے۔ پاس سے گزرنے والے اگر ان آوازوں کو سن لیتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے رات کے وقت تو کیا، دن کے اوقات میں بھی ان کھنڈرات کی طرف سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ فاروق اور محمود نے بے تحاشا دوڑتے ہوئے اب انہی کھنڈرات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ محمود کے دائیں ہاتھ میں ابھی تک پستول دبا ہوا تھا۔ ڈراکولا اب ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ 8 گھنٹے تک دوڑتے رہنے کے بعد وہ شہری حدود سے باہر نکل آئے، اور اب وہ ویرانہ شروع ہو گیا تھا۔ یہاں ہولنا کا راج تھا، ایک عجیب اور خوفناک سانساں پن طاری تھا۔ اب انہوں نے دوڑنا بند کر دیا اور آہستہ آہستہ کھنڈرات کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ سمجھ گئے انہی میں سے کسی ایک کھنڈر میں ڈراکولا رہتا ہے، اور اسی کھنڈر کو تلاش کرنا تھا۔ ایک ایک کھنڈر کا احتیاطی سے جائزہ لیتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت وہ آواز کھنڈرات کا سینہ چیرتی ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ آواز کان کے پردے پھاڑ دینے والی تھی، اور عجیب ترین بات یہ تھی کہ ہر کھنڈر سے اٹھتی محسوس ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس وقت وہ جس کھنڈر میں کھڑے تھے آواز اس میں سے بھی گونجتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کب آ اٹھے؟ تعاقب میں انسپکٹر جمشید نے کمرے میں قدم رکھا تو فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ گہری تاریکی کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ کمرے کا بلب بجھا دیا گیا تھا، اور برآمدے کا بلب وہ خود بخود بجھا کر آئے تھے۔ دروازہ انہوں نے کھلا ملا تھا۔ کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ سمجھ گئے کہ وہ جو کوئی بھی ہے کسی کونے میں موجود تھے۔ تاریکی میں اس پر حملہ کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ مقابلہ کس سے ہے اور وہ کس قسم کے ہتھیار سے لنگ ہے۔ چنانچہ اندر داخل ہونے کے بعد وہ فوراً فرش پر لیٹ گئے اور دم سال لیا۔ ان کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا، دوسرے ہی لمحے پستول ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے سانسوں کی آوازوں کے ذریعے نشانہ لیا اور گولی چلانے ہی والے تھے کہ کمرے میں ایک عجیب و غریب آواز گونجی۔ انہوں نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ دھکے رہ گئے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آواز کے ساتھ فائر کر دیا۔ گولی کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، لیکن جواب میں کوئی چیخ سنائی نہ دی، شاید گولی اس کے نہیں لگی تھی۔ اسی وقت انہوں نے محسوس کیا کوئی ہوا میں اڑتا ہوا کمرے کے دروازے سے نکلا
चला गया है। वो फौरन कमरे से बाहर निकला और शहजादा दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा फरजाना की वजह से अंदर से बंद नहीं किया था। उन्होंने बाहर निकल कर देखा लेकिन कोई भी खत नजर ना आया। उन्होंने सोचा कहीं वो बाहर जाने के बजाय अंदर ना चला गया हो। वो फौरन ही मुड़े और बेगम के कमरे की तरफ लपके। उन्होंने हिदायत की थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद रखना, लेकिन ये देखकर इनकी सीटी गुम हो गई कि दरवाज़ा चौपट खुला था। अंदर दाखिल होते ही इनके होश उड़ गए। ड्रैकुला किस्म का एक आदमी बेगम शहजादी पर झुका हुआ था और बेगम जमशेद एक तरफ बेहोश पड़ी थी। खबरदार, सीधे खड़े हो जाओ। ड्रैकुला ने पलट कर देखा और इनके हाथ में पिस्तौल देखकर चौंक उठा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जमशेद हैरत ज़दा रह गए। इनके सामने वाकई एक अदर ड्रैकुला खड़ा था, जबकि वो अब तक ये समझ रहे थे कि ये सब शरारत कोई चालाक आदमी कर रहा है। लेकिन इस शख्स की शक्ल सूरत इस हुलिये के ऐन मुताबिक थी जो फिल्मों में ड्रैकुला दिखाया जाता रहा था या किताबों में लिखा गया था। एक पल के लिए उन्होंने सोचा, तो क्या वाकई कोई ड्रैकुला हमारे मुल्क में आ गया है, लोगों का खून पीने के लिए और अपने साथियों की तादाद में इजाफा करने के लिए। दूसरे ही लम्हे वो चौंके। उन्होंने इनके दिल का निशाना लेकर फायर कर दिया, लेकिन कुछ भी ना हुआ। उन्होंने कुछ सोचकर इसके बाजू का निशाना लेकर फायर किया। एक मरतबा ड्रैकुला के मुंह से भयानक चीख निकल गई और वो गोया हवा में उड़ता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ चला गया। ये देखकर इंस्पेक्टर जमशेद ने एक साथ कई फायर कर डाले। इसके बावजूद वो इनके सर के ऊपर से गुजरता हुआ बरामदे में जा पहुंचा और वहां से बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर जमशेद जितनी देर में बैरूनी दरवाजे तक पहुंचे वो बाहर निकल चुका था। बाहर निकलते ही उन्होंने ड्रैकुला को ठोकर खाकर ऊंधे मुंह गिरते देखा। ये काम फरजाना ने दिखाया था। इसने अपनी टांग आगे कर दी थी। ड्रैकुला इसकी तरफ से बेखबर था, इसलिए धड़म से गिरा। इंस्पेक्टर जमशेद ने यह देखकर फौरन इस पर छलांग लगाई। उन्हें यूं लगा जैसे वो किसी लोहे के बने हुए आदमी पर गिरे हों। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सख्त चोटें आईं, मगर उन्होंने परवाह ना की और ड्रैकुला को गले से दबोच लिया। लेकिन फिर कई फुट ऊंचा उछले और ज़मीन पर आ रहे ड्रैकुला में बहुत खौफनाक ताकत थी। इसने अपनी ताकत से काम लेकर इन्हें हल्के फुल्के खिलौने की तरह उछाल लिया। दूसरे ही लम्हे वो एक बार फिर उड़ा चला जा रहा था। इसके कदम मुश्किल से ही ज़मीन पर लगते नजर आते थे। इतने में वो दोनों संभले। वो बहुत दूर जा चुका था। आओ फरजाना, जल्दी करो, कहीं वो निकल ना जाए। इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाया और जीप की तरफ दौड़ पड़े। फरजाना फौरन जीप पर सवार हो गई। इंस्पेक्टर जमशेद ने जीप को पूरी रफ्तार पर छोड़ दिया। इनका ख्याल था वो बहुत जल्द इस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका ख्याल गलत निकला, क्योंकि 2 मिनट तक जीप दौड़ते रहने के बावजूद इन्हें ड्रैकुला कहीं नजर नहीं आया। हैरत है वो इतना तेज किस तरह दौड़ सकता है। इंस्पेक्टर जमशेद बड़बड़ाए। यूं लगता है जैसे वो उड़ने की ताकत रखता है, और अगर यही बात है तो हम जीप पूरी रफ्तार पर छोड़कर भी इससे नहीं पकड़ सकते। फरजाना बोली, लेकिन एक इंसान किस तरह उड़ सकता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ड्रैकुला के बारे में तो यही सुना है, वो तकरीबन हवा में उड़ सकता है। ये सब किस्से कहानियां हैं, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, लेकिन अब तो हम आंखों से देख चुके हैं। फरजाना बोली, हो सकता है वो जीप कराते देखकर इधर उधर कहीं छुप गया हो और हम इसके आगे निकल आए हों। उन्होंने ख्याल जाहिर किया, हाँ ये भी हो सकता है। फिर क्या हम वापस चलें? फरजाना बोली, नहीं, वापस जाकर तो हम इसे नहीं पा सकेंगे। उन्होंने कहा, कहीं वो वापस आंटी तक ना पहुंच जाए। फरजाना ने खौफजदा लहजे में कहा, कम से कम आज रात वो दोबारा इन तक नहीं पहुंच सकता। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, वो क्यों? फरजाना ने पूछा, इसलिए कि वो जख्मी हो चुका है। जख्मी हालत में इसे खून पीने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो अपने ठिकाने पर जाकर खून रोकने का बंदोबस्त करेगा और आराम करेगा। कल हो सकता है वो फिर आए। उन्होंने कहा, आखिर ये ड्रैकुला हमारे शहर में कहाँ से आ गया? फरजाना ने परेशान होकर कहा, आ गया नहीं, आ गए। मेरे ख्याल में ये एक से ज़ायद हैं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले, ओह, आप ये किस तरह कह सकते हैं? इस तरह कि इधर तो बेगम जमशेद पर हमला किया गया है, उधर ताहिर जिलानी के साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया होगा। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा हैं। लेकिन अभी ये कैसे कहा जा सकता है कि इधर भी ड्रैकुला पहुंचा होगा? हो सकता है इसी को बाद में इधर जाना हो या ये वहां से होकर आया हो। फरजाना ने एतराज़ किया। इस बात को सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद अजीब से अंदाज में मुस्कुराए, फिर बोले, मुझे पहले ही इस बात का ख्याल था और मैंने महमूद और फारूक को हिदायत की थी कि अगर ड्रैकुला आए तो खिड़की पर ज़रूर नज़र डालें। मैं भी वक्त नोट कर चुका हूँ। इस तरह मालूम हो जाएगा कि ड्रैकुला एक ही है या एक से ज़ायद। लेकिन अब्बा जान, इसमें इतनी ताकत क्यों है?
انسانی جسم میں اصل طاقت خون کی بدولت ہے اور وہ خون پیتا ہے۔ نہ جانے اس وقت کتنے انسانوں کا خون پی ہی چکا ہوگا، تو پھر اس میں طاقت کیوں نہ ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کی بات سن کر محمود اور فاروق کے لیے پریشان ہو گئی ہوں۔ فکر نہ کرو، شاید وہ ہمیں اسی سڑک پر کہیں مل جائیں، اس لیے تو میں واپس نہیں مڑا اور آگے چلا آیا ہوں، انہوں نے کہا۔ اوہ، فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ اس وقت انسپکٹر جمشید نے بریک لگائی۔ وہ شہری حدود سے باہر نکل آئے تھے اور ویرانیوں کی حدودوں میں آ گئے تھے۔ فرزانہ نے سنا انسپکٹر جمشید اس طرح بڑبڑائے جیسے خواب میں بولے ہوں۔ اوہ ہو، ان کھنڈرات کے بارے میں تو بہت کچھ سن چکا ہوں، آپ فرزانہ ان پر ایک نظر ڈال لیں۔ یہ کہہ کر وہ جیپ سے اتر آئے۔ فرزانہ نے بھی نیچے چھلانگ لگا دی۔ دونوں آگے بڑھے اور پھر پہلے کھنڈر تک ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہی وہ زور سے اچھلے۔ یار، یہ آواز کیسی ہے؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ شاید کسی روح کی آواز تھی، کیونکہ انسانوں اور درندوں کی آوازیں تو ہم پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم نے پہلے کبھی کسی روح کی آواز نہیں سنی؟ محمود بولا۔ نہیں، فاروق کے منہ سے نکلا۔ تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہو کہ کسی روح کی آواز ہے؟ محمود بولا۔ اگر یہ روح کی آواز نہیں تھی تو بتاؤ کس کی تھی؟ ڈریکولا کی، محمود بولا۔ ابھی ہم نے اس ڈریکولا تسلیم نہیں کیا، فاروق نے جواب میں کہا، اور اس کھنڈر سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، شاید ہمیں کوئی سراغ مل جائے۔ کیوں ڈریکولا کے ہتھے چڑھنا چاہتے ہو؟ وہ ہمارا خون بھی پی جائے گا، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ اب یہاں تک آئے ہیں تو اس کا ٹھکانہ دیکھ کر ہی واپس جائیں گے، محمود نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ٹھکانہ مل جانے کے بعد تم کہو گے اب ٹھکانہ مل گیا ہے تو ڈریکولا سے کشتی لڑ کر ہی جائیں گے، لیکن میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ مجھے اس سے کشتی لڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ تم ضرور اس کے دو ہاتھ کر لینا، گویا تم دوڑ کھڑے تماشا دیکھتے رہو گے، محمود نے جل کر کہا۔ ہاں، اسی طرح ہم ڈریکولا کو شکست دے سکتے ہیں، فاروق مسکرایا۔ وہ کیسی طرح؟ میں بھی تو سنوں، محمود نے حیران ہو کر کہا۔ جب تم اس کا تنہا مقابلہ کرو گے اور میں درمیان میں دخل نہیں دوں گا تو ڈریکولا بہت متاثر ہوگا اور خیال کرے گا کہ ہم کتنے بااصول ہیں کہ ایک مقابلے میں صرف ایک آیا اور دوسرا اس کی مدد نہیں کر رہا، تو وہ خود اپنی ہار کا اعلان کر دے گا اور اس طرح ہم فتح پائیں گے۔ فاروق کہتا چلا گیا، شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے، ڈریکولا جیسے لوگ کسی اصول کو نہیں مانتے۔ محمود نے انکار میں سر ہلایا۔ اگر تم سچ مچ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میری ایک تجویز ہے، اگر سننا پسند کرو۔ چلو بتاؤ، کیونکہ اس وقت فرزانہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تجویز یہ ہے کہ ہم ڈریکولا کا ٹھکانہ دیکھ کر یہاں سے واپس چلتے ہیں اور ابا جان اور فرزانہ کو ساتھ لے کر آتے ہیں، بلکہ انکل رحمان کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے اور پھر مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، فاروق نے کہا۔ ایک دشمن کے مقابلے میں اتنے آدمی ساتھ لاؤ گے؟ ابھی تو اصول پر پرستی کی بات کر رہے تھے، تم خود ہی تو میری وہ بات نہیں مانی تھی۔ اچھا بھائی، یوں ہی صحیح، آؤ پہلے اس کا ٹھکانہ تو ڈھونڈ لیں، محمود نے تنگ آ کر کہا۔ لیکن آواز تو اس کھنڈر میں سے بھی آئی تھی، آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تمام کھنڈروں سے آواز آئے؟ فاروق بولا۔ ڈریکولا سے پوچھ کر بتاؤں گا، محمود کے منہ سے نکلا۔ تو ذرا جلدی پوچھو، میں انتظار کرنے کا عادی نہیں، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ یار تنگ نہ کرو، اچھا آؤ پہلے اسی کھنڈر کو ٹھوک بجا کر دیکھ لیتے ہیں، محمود نے کہا۔ میرے پاس ٹھوک بجا کر دیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، فاروق نے کہا۔ ہم ہاتھوں سے کام لیں گے، اور اگر تم ہاتھ پیر ہلانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو تو ایک طرف کھڑے رہو۔ یہ کہہ کر محمود نے واقعی کھنڈر کی دیواروں کو ٹھوکنا بجانا شروع کر دیا۔ فاروق سے رہا نہ گیا، وہ بھی اس کے ساتھ دینے لگا۔ یہ دیکھ کر محمود مسکرایا۔ آخر تم دونوں خود کو چور ثابت کرنے کے چکر میں کیوں رہتے ہو جب کہ ہو نہیں؟ اس طرح میں شیخی بگاڑنے سے بچ جاتا ہوں، فاروق نے کہا۔ اچانک انہوں نے اپنے پیچھے کھٹکنے کی آواز سنی تو دونوں چونک کر مڑے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ سروں پر پڑنے والی کھڑکیاں ان کے آنکھوں میں تارے نچا گئیں، پھر یہ تارے بھی ڈوب گئے اور ان کے ذہن میں اندھیروں میں ڈوب گئے۔ خون کا بینک، اف اللہ، یہ تو محمود اور فاروق ہیں۔ فرزانہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاں، دونوں بری طرح زخمی بھی ہیں، انسپکٹر جمشید نے فکر مند لہجے میں کہا۔ فرزانہ محمود کا وزن نہیں اٹھا سکتی، اس لیے وہ وہیں کھڑی رہتی۔ انسپکٹر جمشید جلدی ہی واپس آئے اور محمود کو اٹھا لیا۔ اب فرزانہ بھی ان کے ساتھ جیپ تک آئی۔ انسپکٹر جمشید نے دونوں کو پچھلی سیٹوں پر لٹا دیا تھا۔ تم ان کو سنبھالے رہنا، کہیں لڑھک نہ جائیں،
یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دوسرے ہی لمحے جیپ شہر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ابا جان، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، فرزانہ نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹی، انہیں اس کے تعاقب میں اتنی دور نہیں نکل جانا چاہیے تھا۔ ڈریکولا کوئی عام مجرم نہیں ہے اور نہ ہم اس کے عام مجرموں کی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ غلطی مجھ سے بھی ہوئی کہ انہیں تعاقب سے منع نہیں کیا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ محمود اور فاروق کو ہسپتال پہنچا کر اور فرزانہ کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ گھر آئے۔ اس وقت انہیں یاد آیا کہ بیگم کو بھی وہ بے ہوش چھوڑ کر ڈریکولا کے تعاقب میں روانہ ہو گئے تھے۔ گھر پہنچے تو بیگم ہوش میں آ چکی تھی، البتہ بیگم شیرازی ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ کیا ہوا تھا بیگم؟ انہوں نے پوچھا۔ اف توبہ، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوفناک آدمی کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی میں اسے دیکھ کر بے ہوش نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی، بیگم جمشید نے بتایا۔ پھر چونک کر بولی، ارے فرزانہ کہاں ہے؟ فرزانہ محمود اور فاروق کے پاس ہسپتال میں ہے۔ جی ہسپتال میں؟ بیگم جمشید بوکھلا کر بولی، ہاں وہ زخمی ہو گئے ہیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، ان کی حالت اچھی ہے اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اوہ، وہ اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے منہ سے نکلا، میرے بچے، کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ جی ہاں بیگم شیرازی، کیا کریں، انہیں بھی تو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، انہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں، آخر یہ بھی تو بے ہوش ہیں۔ انہوں نے بیگم شیرازی کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ بیگم جمشید ان کے پاس بیٹھ گئیں اور جیپ چل پڑی۔ ہسپتال پہنچنے میں انہیں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ بیگم جمشید محمود اور فاروق کو دیکھ کر بونچا کر رہ گئیں۔ ان کے سر پر پٹیاں باندھی جا چکی تھیں اور وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا اور اس کا کہنا تھا کہ ان کے ہوش میں آنے میں دیر لگے گی۔ انسپکٹر جمشید نے بیگم شیرازی کو ساتھ والے کمرے میں داخل کرا دیا تھا تاکہ بحال میں آسانی رہے، اور پھر ادھر دن نکلا۔ ادھر محمود ہوش میں آ گیا۔ ان کے چند منٹ بعد فاروق نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ وہ مسکرانے لگے۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد کہ حالات خطرے سے باہر ہیں، البتہ ابھی چند دن ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ دوسری طرف بیگم شیرازی ہوش میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے ان کے معائنے کے بعد خون کی زبردست کمی بتائی اور جب ان کے خون کا گروپ دیکھا گیا تو ہسپتال کے بلڈ بینک میں ان کے نمبر کا خون نہ ملا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کے لیے خون بہت ضروری ہے۔ اچانک انسپکٹر جمشید کو یاد آیا، غلام جیلانی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انصاری کے پاس لے گیا تھا، اس نے پرائیویٹ بلڈ بینک سے خون منگوایا تھا۔ انہوں نے فرزانہ کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر انصاری کی کلینک کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ابھی تو دن نکلا تھا، ڈاکٹر انصاری وہاں کہاں ہوتا؟ البتہ ایک چوکیدار ضرور موجود تھا۔ انہوں نے اس سے ڈاکٹر کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ گھنٹی کا بٹن دبانے پر ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ ہمیں ڈاکٹر انصاری صاحب سے ملنا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ اتنے سویرے؟ وہ تو ابھی سو رہے ہیں، ان سے ملاقات بہت ضروری ہے، ایک مریض کی زندگی کا سوال ہے، تم انہیں جگا دو۔ لیکن ان کی ہدایت ہے، سوتے میں انہیں جگایا نہ، ہرگز نہ جائے۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ نہیں جناب، میں نہیں کر سکتا، ایک دن اسی طرح کسی کی مجبور کرنے پر میں نے جگا دیا تھا اور انہوں نے 15 دن کی تنخواہ کاٹ لی تھی، اس نے بتایا۔ اگر انہوں نے تمہاری تنخواہ کاٹی تو میں تمہیں دگنا تنخواہ جیب سے ادا کر دوں گا، اور اگر ملازمت سے نکال دیا تو اس سے بہترین ملازمت دلوا دوں گا۔ بے فکر ہو جاؤ، یہ بات ہے تو میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ میں خود اس ملازمت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس نے خوش ہو کر کہا اور اندر چلا گیا۔ وہ انہیں دروازے پر ہی چھوڑ گیا تھا۔ عجیب ڈاکٹر ہے یہ، شاندار کوٹھی بتا رہی ہے کہ وہ بہت مالدار ہے، لیکن اپنے ملازموں کی تنخواہ کاٹ لیتا ہے۔ ایسے لوگ اسی طرح مالدار بنتے ہیں۔ غلام جیلانی نے بتایا تھا کہ اس نے بہت بھاری فیس وصول کی تھی، اور ہاں، سب سے پہلے ڈریکولا کا خیال پیش کرنے والا بھی یہی ڈاکٹر ہے۔ فرزانہ بولی، تم کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کہیں یہی شخص تو ڈریکولا نہیں؟ ارے نہیں، یہ تو بہت پرانا اور مشہور ڈاکٹر ہے، کم از کم اپنے پیشے پر اعتبار سے یہ بہت قابل آدمی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت قدموں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا ملازم چلا آ رہا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا ہے جناب، اس نے آتے ہی کہا۔ بہت خوب، تم فکر نہ کرو اور اس جیپ میں جا کر بیٹھ جاؤ، اب اس ڈاکٹر کے بچے سے مل کر ہی جاؤں گا۔ انسپکٹر جمشید کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ دیا
اور پھر ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ گھنٹی بدستور بجتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک نوجوان لڑکا آتا نظر آیا۔ وہ آنکھیں ملاتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرے پر ناگواری تھی۔ کیا بات ہے جناب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں اور ملے بغیر ہرگز نہیں جائیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ وہ ابھی آرام کر رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد کلینک میں ملیں گے، اس نے کہا۔ تم ان کے بیٹے ہو؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بولا۔ تو پھر اپنے ابا جان سے جا کر کہہ دو کہ دروازے پر کھڑا ہوا شخص ان سے ملے بغیر نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے وقت ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرزانہ کپ کپا اٹھی، وہ ان کا اس روپ میں سے اچھی طرح واقف تھی۔ عام طور پر بہت ہی برے مجرموں پر انہیں اس قدر غصہ آتا تھا، لیکن یہ غصہ شہر کے سب سے مشہور ڈاکٹر پر آیا۔ لڑکا خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ انتظار کرنے لگے اور جب 1 منٹ گزرنے پر کوئی اندر سے نہ آیا تو انہوں نے پھر گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اس بار وہی لڑکا پھر نمودار ہوا اور ترملا کر بولا، آئیے جناب، ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے۔ شکریہ، انسپکٹر جمشید منہ بنا کر کہا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے انہیں 5 منٹ گزر گئے تھے، پھر انہوں نے دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز سنی، شاید کوئی اور ملاقاتی آ گیا تھا، اور پھر انہوں نے بھاری قدموں کی آواز سنی۔ فوراً ہی کمرے میں کچھ پولیس والے داخل ہوئے۔ سب آگے ڈاکٹر انصاری تھا جو سب انسپکٹر کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 3 کانسٹیبل تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے بے آرام کیا ہے۔ میرے ملازم نے اسے بتا دیا تھا کہ میں سو رہا ہوں، جگایا جانا پسند نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اس نے ملازم کو جگانے کے لیے کہا۔ میں نے اسے تو اسی وقت نوکری سے نکال دیا کیونکہ اس نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس نے پھر گھنٹی بجائی تو میرے لڑکے نے اسے بتایا کہ 2 گھنٹے بعد کلینک میں مل سکتا ہوں۔ یہ اس پر بھی باز نہیں آیا اور گھنٹی بجاتا چلا گیا۔ آخر مجھے آپ کو فون کرنا پڑا، اسے گرفتار کر لیجیے۔ میں چاہتا ہوں اس پر اتنا مضبوط مقدمہ بناؤ کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کسی کو بے آرام کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ڈاکٹر رحمان انصاری کہتا چلا گیا۔ دوسری طرف سے انسپکٹر جمشید مارے حیرت کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ انسپکٹر جمشید کو بخوبی جانتا تھا۔ آخر ڈاکٹر کے خاموش ہونے پر اس نے کہا، مجھے افسوس ہے جناب، میں انہیں گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہ کوئی بہت اہم بندہ ہے؟ اگر یہ بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں، میں بھی کوئی کم اہم آدمی نہیں ہوں، میرے تعلقات بھی بہت بڑے لوگوں سے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں گرفتار نہ کیا تو میں DIG صاحب کو فون کروں گا۔ DIG صاحب بھی ان کی گرفتاری کا حکم جاری نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس شخص کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ جس شہری کو بھی چاہے نیند حرام کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے تلملا کر کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اگر آپ کو بے آرام کیا ہے تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوگی۔ آخر یہ کون ہے؟ ڈاکٹر انصاری نے چیخ کر بولا۔ میں ان کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں بتا سکتا، سب انسپکٹر نے کہا اور انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرایا اور پھر بولے، ایک ڈاکٹر کا فرض دوسروں کی جانیں بچانا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آرام کو زیادہ اہمیت دینے لگے تو پھر وہ دوسروں کی جانیں نہیں بچا سکتا۔ اس طرح ڈاکٹر انصاری خود اپنے پیشے کے مجرم ہیں اور انہیں اپنی سزا خود تجویز کر لینی چاہیے۔ مجھے اتنی صبح سویرے یہاں اس لیے آنا پڑا، ایک مریضہ کی جان خطرے میں تھی، اس کے جسم میں خون نہ جانے کہاں سے چلا گیا ہے۔ یہ کل اس قسم کا ایک کیس دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے اس مریض کے لیے خون کے ایک پرائیویٹ بینک سے خون کا بندوبست کیا تھا۔ میں ان سے صرف یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس بینک کا پتہ کیا ہے تاکہ وہاں سے مریضہ کے لیے خون حاصل کیا جا سکے۔ مریضہ سرکاری ہسپتال میں ہے اور اس کے نمبر کا خون بینک میں نہیں ہے۔ انسپکٹر جمشید کے رکے بغیر کہتے چلے گئے۔ سب انسپکٹر اور ڈاکٹر انصاری کھڑے خاموش ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، اب آپ فوری طور پر اس بینک کا پتہ بتا دیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مریضہ کی حالت خراب ہو جائے۔ بعد میں آپ DIG صاحب کو فون کرتے رہیے گا اور جو بھی قانونی کارروائی ہے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میرا نام اور پتہ یہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے اور ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے تھکے تھکے انداز میں کہا، لہجے میں حیرت بھی تھی۔ اگر آپ میرا نام جانے بغیر بینک کا پتہ نہیں بتانا چاہتے تو سن لیں، مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں۔ اوہ! ڈاکٹر انصاری دھک سے رہ گیا، پھر اس کے ہونٹ اس طرح کھلے جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ خون کا وہ بینک نیازی روڈ پر واقع ہے، اس سڑک پر سب سے اونچی عمارت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، اب ہم چلیں گے۔ اگر آپ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں
یا DIG صاحب سے بات کریں، لیکن آج کے بعد آپ اپنے کسی ملازم کو یہ ہدایت نہیں کریں گے کہ کسی ملاقاتی کے آنے پر آپ کو جگایا نہ جائے۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید تیزی سے مڑے دروازے کی طرف چل پڑے۔ فرزانہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ سب انسپکٹر کانسٹیبل اور ڈاکٹر انصاری پتھر کے جوں کی طرح کھڑے رہ گئے۔ خون کے قطرے۔ انسپکٹر جمشید اور فرزانہ نیازی روڈ پہ پہنچے۔ انہیں بلڈ بینک تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ بینک کھل چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو کاؤنٹر پر ایک لمبا چوڑا نوجوان نظر آیا۔ اس نے فوراً کہا، جی فرمائیے، ہمیں ڈاکٹر انصاری نے بھیجا ہے۔ انسپکٹر جمشید بولا اور فرزانہ نے چونک کر دیکھا۔ دوسری طرف کاؤنٹر کلرک کے منہ سے نکلا، او تب تو آپ سیدھے اندر چلے جائیے اور فاضلی صاحب سے مل لیجیے، آپ کا کام وہی بتا سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ سیدھے جا کر کس طرف مڑنا ہے؟ دائیں ہاتھ آخری کمرہ ہے، اس نے کہا، اور دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ فرزانہ نے سرگوشی کی، ابا جان یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اندر اندازہ لگا چکا ہوں ڈاکٹر انصاری کے اس بینک سے کچھ خاص تعلقات ہیں، اس لیے میں نے ڈاکٹر انصاری کا نام لے دیا تھا، لیکن مجھے خیال بھی نہیں تھا کہ اس کا نام لینے کے بعد ہمیں خاص اہمیت دی جائے گی۔ خیر آؤ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا اور برآمدے کا موڑ مڑ گئے۔ آخر میں ایک کمرہ نظر آیا۔ دروازے پر چک پڑی۔ انہوں نے چک اٹھائی اور اندر داخل ہو گئے۔ دن کے 9:10 ہو چکے تھے۔ سورج کی خوشگوار دھوپ پھیل چکی تھی اور اس کمرے میں دھوپ اس کھڑکی کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہی تھی جس میں اندھے شیشے لگے ہوئے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ سردیوں کے موسم میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو دھوپ کا راستہ روکے گا۔ کھڑکی کے ساتھ ایک میز اور ایک کرسی بچھی تھی۔ میز کے دوسری طرف دروازے کے نزدیک 3 کرسیاں اور موجود تھیں۔ سامنے والی کرسی پر ایک لمبے قد کا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر چمک دار شیشوں والی اینک تھی۔ ان شیشوں میں اس کی آنکھیں اگرچہ نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل تھا آنکھوں کا رنگ کیسا ہے۔ اس نے دونوں کو گھور کر دیکھا اور پھر بولا، تو آپ کو انصاری نے بھیجا ہے؟ جی ہاں، ہمیں او نمبر خون چاہیے۔ مل جائے گا، ڈاکٹر انصاری ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے بکوں کو ہم ہر حالت میں خون مہیا کرتے ہیں۔ آپ کو کتنی بوتلوں کی ضرورت ہے؟ کم از کم 4 بوتلیں۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ 4 بوتلوں کی قیمت 12,000 روپے ہوگی، اس نے کہا۔ اوہ، اس قدر زیادہ قیمت؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ لوگ اپنا خون سستا تو نہیں بیچتے، ضرورت مند اگر خون بیچنے پر مجبور ہو جائیں تو منہ مانگی قیمت ضرور وصول کرتے ہیں۔ خیر 4 بوتلیں پیک کر دیں، میں 12,000 روپے کا چیک لکھ دیتا ہوں، انہوں نے کہا۔ چیک مجھے دے دیں اور بوتلیں کاؤنٹر سے لے لیں۔ جی بہت بہتر، انہوں نے کہا اور جیب سے چیک بک نکال کر چیک لکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکان سے باہر نکل رہے تھے اور ایک پلاسٹک کی ٹوکری میں 4 بوتلیں انسپکٹر جمشید کے ہاتھ میں لٹک رہی تھیں۔ اس مکان کے اندر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے، فرزانہ پریشان ہو کر بولی۔ شاید اس لیے کہ یہ خون کی دکان ہے، کسی عام چیز کی نہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، او ہم طاہر جیلانی کے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا تو بھول ہی گئے، نہ جانے وہاں کیا حالات پیش آئے ہوں گے۔ خون ڈاکٹروں کے حوالے کرنے کے بعد معلوم کریں گے، انہوں نے کہا۔ ہسپتال پہنچ کر انہوں نے غلام جیلانی کے ہاں فون کیا تو ادھر سے خان رحمان نے بتایا، ڈریکولا مکان کے اندر گھس آیا تھا۔ محمود اور فاروق اس وقت باہر جائزہ لینے گئے ہوئے تھے، نہ جانے ڈریکولا کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ گھر کے دوسرے لوگوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رات مکان کے اندر گولی بھی چلائی گئی تھی، یہاں خون کے قطرے بھی پڑے ملے ہیں۔ میں نے تمہیں ہر جگہ فون کیا لیکن کہیں نہ مل سکے، اس لیے مجبور ہو کر پولیس اسٹیشن کو فون کرنا پڑا۔ کیا وہ لوگ آ گئے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا۔ تو انہیں میری طرف سے کہہ دو خون کا تجزیہ ضرور کرایا جائے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خون کسی انسان کا ہے یا مردے کا۔ بہت بہتر، لیکن تم کہاں تھے؟ محمود اور فاروق کا کوئی پتہ چلا یا نہیں؟ اس پر انہوں نے اپنے دونوں کے بارے میں بتایا، پھر سلسلہ بند کر کے فرزانہ کی طرف مڑے۔ اس کا مطلب ہے ڈریکولا واقعی ایک سے زائد ہیں؟ فرزانہ بولی، ہاں میرا پہلے بھی یہی خیال ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کم از کم 2 ڈریکولا زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کا خون راستے میں گرتا چلا گیا ہوگا اور ان کھنڈرات میں بھی قطرے موجود ہوں گے۔ یہ قطرے ہم ان کے ٹھکانے تک لے جائیں گے۔ بہت خوب، ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ کئی خون کے قطرے مٹا دیے
جائیں؟ انسپکٹر جمشید بولے، لیکن پہلے محمود اور فاروق کو تو دیکھ لیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری کام ہے، انہوں نے چونک کر کہا اور ان کی کمرے کی طرف چل پڑے۔ یہاں بیگم جمشید کے علاوہ پروفیسر داؤد اور شائستہ بھی موجود تھیں۔ ارے، آپ کو کس نے خبر ہو گئی؟ میں نے اور شائستہ نے آج ناشتہ تمہارے ساتھ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، گھر گئے تو وہاں تم تھے نہیں۔ بیگم شیرازی سے معلوم کرنا چاہا تو وہ بھی وہاں نہیں تھی، لیکن تمہارے گھر میں خون کے قطرے ضرور موجود تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ رات کو کوئی حادثہ ہوا ہے، اس لیے یہاں چلے آئے۔ پروفیسر داؤد بولے، بہت خوب، آپ تو جاسوس بنتے جا رہے ہیں انکل۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا، شاید تمہاری صحبت کا اثر آ گیا ہے، ورنہ ایک سائنسدان کا جاسوسی سے کیا تعلق؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ خون ان کا نہیں، ایک ڈریکولا کا تھا۔ انسپکٹر جمشید بولے، کیا مطلب؟ پروفیسر داؤد زور سے چونکے۔ انہوں نے تفصیل سے ساری بات دہرائی۔ اتنے میں خان رحمان بھی وہاں آ گئے۔ اب سب مل کر کھنڈرات کا جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ وہ دروازے کی طرف مڑے ہی تھے کہ ایک دروازے نے ان کے قدم روک لیے۔ آپ اتنی آسانی سے کھنڈرات میں نہیں جا سکیں گے۔ وہ چونک کر مڑے۔ فاروق شوخ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا تو پھر کتنی آسانی سے جا سکیں گے؟ فرزانہ نے جلا کر کہا، ہمیں ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ محمود بولا، چل بھی سکو گے؟ فرزانہ بولی، چوٹ ہمارے سروں پر آئی ہے، نہ کہ پیروں میں۔ فاروق بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو تمہیں چلنے پھرنے سے روک دیا ہے۔ ڈاکٹروں کو کیا معلوم ہم کتنے مضبوط اداروں کے مالک ہیں؟ محمود نے کہا، اچھا تو پھر ہم پہلے ڈاکٹر صاحبان سے اجازت لیں گے۔ ہاں ضرور، وہ آ کر ہمارا معائنہ کر سکتے ہیں، ہم انہیں بالکل ٹھیک نظر آئیں گے۔ فاروق بولا، چنانچہ ڈاکٹر صاحبان کو آنا پڑا۔ دونوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہیں یہ کہنا پڑا، یہ دونوں چلنے پھرنے کے قابل ہیں، حالانکہ ہمارا خیال تھا ابھی اس حالت تک پہنچنے میں انہیں 1 ہفتہ لگے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھنڈرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ خان رحمان، پروفیسر داؤد اور شائستہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اچانک ایک جگہ انسپکٹر جمشید نے جیپ روک لی۔ پروفیسر داؤد کو بھی رکنا پڑا، ابھی شہر حدود سے نہیں نکلے تھے۔ کیا بات ہے ابا جان؟ فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا، میں ایک کام بھول گیا، اکرام کو کچھ ہدایت دینی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جیپ سے اتر آئے۔ سامنے ہی ایک انگریزی ادویات کی دکان تھی۔ انہوں نے وہاں سے اکرام کو فون کیا اور واپس جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے انکل اکرام کو کیا ہدایت دی ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ بیگم شیرازی اور تمہاری امی ہسپتال میں تنہا رہ گئی ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ ادھر غلام جیلانی کے بیٹے کی حفاظت کے لیے بھی تو کچھ کرنا ضروری ہے، لہٰذا میں نے اکرام کو ہدایت دی ہے کہ طاہر جیلانی کو بھی ہسپتال پہنچا دے۔ ان 3 کو ایک کمرے میں رکھا جائے گا اور اس کمرے کو پولیس کے گھیرے میں دے دیا جائے گا۔ اندر خود اکرام موجود رہے گا، اس کے ہاتھ میں پستول ہوگا اور انگلی پر ٹائیگر پر ڈریکولا کے بارے میں بھی میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بھی کہ وہ اس طرح بھاگ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا، آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ہم رات سے پہلے ہسپتال واپس نہیں لوٹیں گے۔ محمود نے پریشان ہو کر کہا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان کھنڈرات میں خدا جانے کیا حالات پیش آئیں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے، لیکن سننے میں تو یہ آیا ہے کہ ڈریکولا جیسے لوگ دن کے وقت اپنی قبروں سے نہیں نکلتے۔ فاروق نے کہا، ہاں، اس کے باوجود وہاں خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا، خیر دیکھا جائے گا۔ محمود نے کندھے اچکائے۔ لیکن ان کی جیپ اور پروفیسر داؤد کی کار آگے پیچھے چلتے ہوئے شہر سے باہر نکل آئے۔ آسمان بالکل صاف تھا اور سورج خوب چمک رہا تھا۔ کھنڈرات کا سلسلہ شروع ہوتے ہی انسپکٹر جمشید نے جیپ روک دی، کار بھی رک گئی، پھر سب نیچے اتر آئے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا ڈریکولا اور اس کی کہانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب بکواس ہے، صرف کہانیاں ہیں۔ پروفیسر داؤد فوراً بولے، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب تو میں اس کے ایک عدد ڈریکولا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ انسپکٹر جمشید بولے، اور ہم بھی دیکھ چکے ہیں۔ محمود نے کہا، اگر ایسا ہے تو میرے لیے بھی اسی صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا، پھر چونک کر بولے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چند آدمیوں نے ڈریکولا کا روپ دھار لیا ہو، لیکن وہ اڑنے کے سے انداز کی رفتار سے کس طرح دوڑ سکتے ہیں؟ محمود نے اعتراض کیا، اور انسان کا خون کس طرح پی سکتے ہیں؟ فرزانہ بولی، بھائی یہ کیا کہا جا سکتا ہے، یہ میری لائن کی چیز نہیں۔ پروفیسر داؤد بولے، کیا یہ ہماری لائن کی چیز ہے؟ خان رحمان فوراً بولے، شاید یہ ہم میں سے کسی کی لائن کی بھی چیز نہیں ہے۔
इंस्पेक्टर जमशेद बोले। ये सब आगे बढ़े। सबसे पहले इनके सामने वही खंडर आया जिसमें महमूद और फारूक बेहोश मिले थे। ओहो, हम तो यहाँ किसी ख्याल के तहत आए थे, शायद सभी भूल गए, फरजाना ने चौंक कर कहा। अरे हाँ, हम तो खून के कतरे तलाश करने के लिए आए थे। बाकी बातों में इसका तो ख्याल ही नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं, सबके सब अलग अलग सिमतों में खून के कतरे तलाश करते हैं, इस तरह काम भी आसान हो जाएगा। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। ये ठीक रहेगा, खून के कतरे तलाश करना शुरू कर दो। दूर दूर तक खंडरात फैले हुए हैं, यूं लगता है जैसे किसी जमाने में यहाँ अच्छी खासी आबादी रही हो, जो शानदार किस्म की इमारत में रहती थी। बाज खंडर तो अब तक अच्छी हालत में थे, इनमें से चंद एक गुंबद नुमा भी थे, और एक गुंबद नुमा इमारत के खंडर के सामने फारूक चिल्ला उठा। अब्बा जान, जरा इधर आइए। वो सब फारूक की तरफ लपके वो झुका हुआ था। नजदीक पहुंचने पर उन्होंने देखा इस जगह खून के कुछ कतरे मौजूद थे और इनका सिलसिला एक सिमत में चला गया था। ये जगह सड़क के किनारे थी और जख्मी ड्रैकुला शायद इसी जगह सड़क से खंडरात में दाखिल हुआ था। अलबत्ता सड़क पर इन्हें खून के कतरे नजर ना आए। सड़क पर गाड़ियां गुजरती रहती हैं, इनके टायरों ने खून के कतरे मिटा दिए होंगे, खान रहमान ने ख्याल जाहिर किया। तब भी इनके निशानात सड़क पर होने तो चाहिए थे। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। हो सकता है ड्रैकुला का कोई कार मिल गई हो, या इसने अपनी कार कहीं छुपा कर रखी हो और वो इसमें बैठकर यहाँ तक आया हो, फारूक ने ख्याल जाहिर किया। इंस्पेक्टर जमशेद इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोले, तो फिर कार यहाँ मौजूद होनी चाहिए थी। ओह, इन सब के मुंह से एक साथ निकला। यहाँ एक बहुत ज़रूरी मसला पैदा हो गया है और मैं समझता हूँ इस नुक्ते के समझ में आ जाने से ही ये केस हल होगा। अगर ड्रैकुला या दोनों जख्मी होने वाली ड्रैकुला के पास कार थी तो सड़क पर से कार कौन ले गया? इंस्पेक्टर जमशेद पुरजोश अंदाज में बोले। ठहरिए अब्बाजान, हम देख चुके हैं कि ड्रैकुला हवा में उड़ता हुआ मालूम होता है। वो लंबी लंबी छलांगे लगा रहा था और इसके पांव कभी ही सड़क पर लगते नजर आते। इन हालात में हो सकता है खून काफी दूर तक गिरा हुआ हो, फरजाना ने नया ख्याल जाहिर किया। इस पर इंस्पेक्टर जमशेद ने एक जोरदार कहका लगाया और इन खंडात में इनका कहका देर तक गूंजता रहा। उन्होंने हैरत भरे अंदाज में इन्हें देखा, क्योंकि फरजाना की बात सुनकर और को तो हंसी ना आई और वो कहका लगा रहे थे। खैर तो है अब्बा जान, आपने फरजाना की बात पर कहका लगाया है या कोई और बात है? कहीं ड्रैकुला का भूत तो आपसे नहीं चिमट गया? फारूक ने बौखला कर कहा। नहीं, फरजाना की बात ही इतने मज़ेदार थी कि मैं हंसे बगैर नहीं रह सका, उन्होंने कहा। लेकिन इसकी बात की ये बात तो हमें मज़ेदार नहीं लगी। महमूद के लहजे में हैरत थी। दूसरी तरफ फरदाना भी हैरान खड़ी थी। बात इसकी समझ में नहीं आई थी। देखो ना, अगर ड्रैकुला तकरीबन हवा में भी उड़ता रहा तो इसका खून तो मुसलसल बह रहा था। खून तो सड़क पर बराबर गिरते रहना चाहिए था। हवा में उड़ने की सूरत में कतरों का दरमियानी फासला थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हो सकता था। लंबी छलांगों के मतलब हरगिज़ नहीं हो सकता। वाकई आपकी बात ठीक है, तो क्यों ना हम पहले सड़क पर शहर की तरफ चलकर देखें खून के कतरे यहाँ से कितने फासले पर मिलते हैं, फारूक ने कहा। बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद जल्दी से बोले। तो फिर चलो, प्रोफेसर दाऊद बोले। वो सब सड़क के पर चलने लगे। उन्होंने नज़रें सड़क पर चिपका दी। सड़क पर खून का नन्हा सा कतरा भी इनकी नज़र से छुपा नहीं रह सकता था, लेकिन तकरीबन एक फुरलॉन्ग तक चलते रहने के बाद भी इन्हें खून का कोई कतरा नजर नहीं आया। अब तो इनकी हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा। कम से कम इन्हें छलांगें इतनी लंबी नहीं थी। इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला, खंडरात में हम देख चुके हैं, खून के कतरा की एक कतरासी आगे चली गई है। तो फिर वही नुक्ता दोबारा पैदा हो गया, फारूक के मुंह से निकला। हाँ, हमें इस पर गौर करना चाहिए कि सड़क पर खून के कतरे क्यों नहीं हैं, और अब हम इसकी जगह चलेंगे जहाँ से सड़क पर चलना शुरू किया था, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। वो वापस इस जगह पर पहुंचे और फिर धक से रह गए। उन्होंने पहले ज़मीन को और फिर एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। खून के कतरे गायब हो चुके थे और दूर दूर तक कोई कतरा नजर नहीं आ रहा था। ड्रैकुला का भाई, या अल्लाह रहम, ये क्या माजरा है? खान रहमान के मुंह से निकला। मैंने तो पहले ही ये कहा था, फारूक ने कहा और जुमला दरमियान में ही छोड़ दिया। क्या कहा था? फरजाना इसकी तरफ
جھلا کر پلٹی، یہاں کہ ہمارا واسطہ ڈریکولا سے نہیں، ڈریکولا کے بھوت سے ہے۔ اس نے کہا اگر یہ ڈریکولا کا بھوت بھی ہے تو عقل مند ڈریکولا ہے جس نے ہمیں آتے دیکھ کر خون کے قطرے مٹا دیے۔ محمود نے کہا سوال تو یہ ہے کہ قطرے کس طرح مٹا دیے؟ یہاں تو گھر چنے کے نشان بھی نہیں ہے۔ خان رحمان بولے یہ کچھ مشکل نہیں، اسپرٹ یا پیٹرول جیسی چیزوں سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کیا تم لوگ ہوا میں بو محسوس نہیں کر رہے؟ پروفیسر داؤد بولے ہاں بو تو محسوس ہو رہی ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے خیر اگر قطرے مٹا دیے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ ہمیں سمت تو معلوم ہو چکی ہے، اور اس طرف چلیے۔ ابا جان کیا اس جگہ ہم خطرے میں نہیں ہیں؟ کیا خون کے قطرے صاف کرنے والا ہماری طاق میں نہیں ہوگا؟ فرزانہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن بھائی ہم خطرے میں کب نہیں ہوتے، خطرات سے کھیلنا تو ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرایا اور آگے بڑھنے لگے۔ وہ سب ان کے ساتھ قدم اٹھانے لگے، دل دھک دھک کر رہے تھے، اب وہ صرف اندازے سے چل رہے تھے۔ خون کے قطرے نہ مٹا دیے گئے ہوتے تو نہایت آسانی سے اس جگہ تک پہنچ جانا جہاں ڈریکولا گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ ملبے کے ڈھوروں اور گری ہوئی دیواروں کو پھلانگتے آخر وہ ایک گنبد والی عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کی سیڑھیاں ابھی تک سلامت تھیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ پورے علاقے پر حقہ عالم طاری تھا اور سورج ان کی سروں پر چمک رہا تھا۔ اگرچہ موسم سرما تھا تاہم اس وقت انہیں پسینہ آ گیا۔ اب خدا جانے یہ پسینہ خوف سے آیا تھا یا بھاگ کر دوڑتے ہوئے آیا تھا۔ کیا خیال ہے اس عمارت کو اندر سے کیوں نہ دیکھا جائے؟ انسپکٹر جمشید بولے دیکھ لو یار کہیں پھنس نہ جائیں۔ خان رحمان بولے اللہ مالک ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیے۔ فوراً ہی وہ سب مارے خوف کے اچھل پڑے۔ انسپکٹر جمشید کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی ایک ہولناک گڑگڑاہٹ ہوئی تھی، یوں جیسے پوری وادی میں زلزلہ آ گیا ہو۔ انسپکٹر جمشید بھی چونک کر پیچھے ہٹ گئے۔ گڑگڑاہٹ بہت فوراً رک گئی۔ میرا خیال ہے جمشید اندر نہ جاؤ، خان رحمان نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اندر جائے بغیر کام کیسے چلے گا؟ وہ بولے کہیں وہ واقعی روحوں کا معاملہ نہ ہو جیسا کہ فرانس میں سننے میں آتا ہے۔ میرا ان باتوں پر ایمان نہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے پھر بھی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم شہر جا کر پوری تیاری کر کے آئیں؟ پروفیسر داؤد بولے پوری تیاری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا یہی کہ ہم لکڑی کی منسیں تیار کر آ لائیں، ہو سکتا ہے اندر ہمارا واسطہ ڈرائیکولوں پر پڑ جائے۔ لکڑیوں کی مشینوں کے بغیر ہم انہیں ٹھکانے نہیں لگا سکیں گے۔ اب ہمیں ان کا ٹھکانہ دیکھ ہی چکے ہیں اور یہاں سے کہیں جا بھی نہیں سکیں گے۔ پروفیسر داؤد کہتے چلے گئے اگر آپ سب کی مرضی یہی ہے تو واپس چلتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے مجبور ہو کر کہا ورنہ وہ تو اس وقت اندر جانا چاہتے تھے۔ آخر وہ واپس ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک اخبار فروش لڑکے سے اخبار خریدا کیونکہ وہ تو صبح سویرے ہی اس مہم پر نکل کر کھڑے ہو گئے تھے اور ابھی تک اخبار نہیں پڑھ سکے تھے۔ پہلے ہی صفحے پر ان کا سکون درہم برہم کر دیا۔ سرخی یہ تھی شہر کے 5 دولت مند آدمیوں کا خون غائب ہو گیا۔ نیچے تفصیل درج تھی یہ وارداتیں 1 دن پہلے کی تھیں۔ اس طرح 2 واقعات تو ان کے سامنے ہی ہوئے تھے اور ان کے علاوہ بھی یقیناً ہوئے ہوں گے جن کے بارے میں انہیں کل ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ اخبار میں ڈریکولا کے امکان پر بھی بات کی گئی تھی اور ڈریکولا کے بارے میں پوری تفصیل سے لکھا گیا تھا۔ لوگوں کو اس سے بچنے کی ترکیبیں بھی لکھ دی گئی تھیں۔ اب شہر میں خوف و ہراس پھیل گئی تھی۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ ڈریکولا 1 سے زائد ہیں، یعنی 2 یا 3 ہوں گے، لیکن اخبارات پڑھنے کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 5 تو ضرور ہوگی اور ہمیں جلد از جلد اس گنبد والی عمارت پر حملہ کر دینا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید کہتے چلے گئے حیرت ہے یہ اتنے ڈریکولا ہمارے شہر میں کہاں سے آ گئے؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا اور وہ بھی یکایک، ابھی کل ہی تو پہلی مرتبہ یہ چیز سامنے آئی ہے۔ محمود نے کہا پروفیسر صاحب کیوں نہ اس گنبد والی عمارت کو ٹینک کے ذریعے رون ڈالا جائے؟ خان رحمان نے نئی ترکیب سوچی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ڈریکولا اپنے جسموں سے ضرور ہاتھ دھو بیٹھیں گے لیکن وہ اپنی روحیں دوسرے جسموں میں داخل کر لیں گے۔ انہیں مارنے کا تو بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب وہ دن کے وقت سو رہے ہوں گے تو ان کے سینوں میں عین دل کے مقام پر لکڑی کی مشینیں ٹھوک دیں گے۔ بعد
بس وہ ختم ہو جائیں گے، پروفیسر نے بتایا۔ میں نے بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن ابھی تک میرا ذہن یہ بات ماننے پر تیار نہیں ہے کہ دنیا میں واقعی ڈریکولا کا وجود موجود ہے۔ انسپکٹر رمشید بولے، خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں نے تو جو کچھ ڈریکولا کی کہانیوں میں پڑھا ہے وہی بتایا، پروفیسر بولے۔ وہ گھر پہنچے، سب سے پہلے انسپکٹر رمشید نے اکرام کو فون کیا۔ اس نے بتایا کہ ہسپتال میں سب خیریت ہے، انہوں نے اسے ہدایت دی اور رات کے وقت خاص طور پر ہوشیار رہنے کے لیے کہا۔ پھر وہ لکڑ مخینے تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کام کے لیے وہ کسی بڑائی کی مدد بھی لے سکتے تھے، لیکن انسپکٹر رمشید نے اسے مناسب نہ سمجھا۔ انہیں یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دوپہر پہلے وہ ایک بار پھر اس عمارت تک پہنچ جانا چاہتے تھے، مگر میخیں تیار کرتے اور دوپہر کا کھانا کھاتے انہیں دیر ہو گئی اور ابھی انہیں اسپتال بھی جانا تھا۔ وہاں بیگم شیرازی اور طاہر جیلانی کے پاس کچھ بیٹھنے کے بعد وہ باہر نکلتے تو سورج مغرب میں جھک گیا تھا۔ میرا خیال ہے اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، پروفیسر بولے۔ ابھی تو سورج غروب ہونے میں دیر ہے، محمود نے کہا۔ ہاں، لیکن اس وقت وہ اپنی نیند پوری کر چکے ہوں گے اور ہم ان تک پہنچیں گے تو وہ جاگ جائیں گے، جبکہ سوتے میں ان کے سینوں میں میخیں ٹھوکنا چاہیے۔ کمال ہے، ہم تو اس طرح باتیں کر رہے ہیں جیسے سچ مچ کے ڈرائیکولوں سے واسطہ آ پڑا ہو اور جیسے وہ سب کہانیاں بالکل سچ ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ فاروق نے ہنس کر کہا۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ بات دراصل کیا ہے؟ انسپکٹر رمشید نے کہا، اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ کر کہا، میں تو سمجھتا ہوں کہ شہر کو آلو بنا رہا ہے۔ شہر کو آلو؟ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی شخص پورے شہر کو آلو بنا رہا ہے؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اور شہر میں ہم بھی رہتے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ یار کچھ تو خیال کرو، ہمارے ساتھ پروفیسر انکل اور انکل خان رحمان بھی ہیں۔ محمود نے جھلا کر کہا، خیر تمہاری بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ فاروق نے منہ بنایا۔ فاروق، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر رمشید نے پوچھا۔ یہی کہ سب کسی نے چکر چلایا ہے، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، اب تم یہ بتاؤ کہ طاہر جیلانی اور بیگم شیرازی کا خون کہاں چلا گیا؟ شہر کے 5 دولت مند آدمیوں کا خون کس طرح غائب ہو گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ابھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تاہم گنبد والی عمارت کا جائزہ لینے کے بعد کچھ کہہ سکوں گا، فاروق نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، فرزانہ مسکرائی۔ ہاں، ورنہ تمہیں بہت دکھ ہوتا کہ تمہارے بجائے میں نے کیوں جواب دے دیا، فاروق جل بھن کر کہا۔ اچھا، تو پھر کیا طے رہا؟ کل صبح کھنڈرات کا رخ کریں؟ انسپکٹر رمشید نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں، کل ہی ٹھیک رہے گا۔ اس کا مطلب ہے آج رات ہمیں اسپتال میں گزارنا ہوگی، محمود کے منہ سے نکلا۔ ہاں، ہو سکتا ہے ڈریکولا کا کوئی بھائی طاہر جیلانی یا بیگم شیرازی کا خون چوسنے آئے، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ ڈریکولا کا بھائی، واہ، یہ بھی خوب رہی۔ خان رحمان ہنسے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ رات انہوں نے ہسپتال میں جا کر گزاری، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ طاہر جیلانی اور بیگم شیرازی کی حالت بہت بہتر تھی، چنانچہ وہ سورج نکلتے ہی کھنڈرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اس مہم کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا اور روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے اخبار ضرور دیکھ لیا تھا اور شہر میں جگہ جگہ ڈریکولا کے حملوں کی خبریں پڑھنے میں آئی تھیں۔ پورا شہر خوف کی لپٹ میں آ چکا تھا۔ حکام نے اخبارات اور ویڈیو کے ذریعے اپنے دروازوں اور کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں لگوانے کا مشورہ دے دیا تھا اور رات کے وقت گھروں میں آگ جلائے رکھنے کا بلب روشن رکھنے کی ہدایت شائع ہوئی تھی۔ خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ جلائی ہوئی لکڑی کہ اگر ڈریکولا پر حملہ کیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے فرانس کے حکام سے بھی رابطہ قائم کیا تھا تاکہ وہاں سے کسی ماہر کو بلوایا جا سکے جو ڈریکولاؤں کا مقابلہ کرنے کا کام انجام دے سکے۔ ایسے میں کسی کو انسپکٹر رمشید کا خیال تک نہ آیا، کیونکہ کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی ڈریکولا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کے محکمے کے تمام لوگ بھی اس کی بات سے بے خبر تھے کہ انسپکٹر رمشید کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، اور وہ ان کھنڈرات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان پوری پارٹی کے ساتھ اکرام کی ڈیوٹی آج بھی اسپتال میں ہی تھی۔ ان کی جیپ پچھلی سیٹ پر لکڑی کی لمبی لمبی میخیں رکھی تھیں اور لوہے کے 2 ہتھوڑے بھی۔ محمود، فاروق اور فرزانہ بار بار مڑ مڑ کر ان ہتھیاروں کو دیکھ رہے تھے۔ آج تک کسی دشمن کا مقابلہ انہوں نے اس قسم کے ہتھیاروں سے نہیں کیا تھا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ کھنڈرات کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ سڑک کے کنارے انہوں نے جیپ اور کار روک دی اور نیچے اتر آئے۔ لکڑی کی میخیں ہاتھوں میں تھام کر اور ہتھوڑوں پکڑ کر وہ اس گنبد والی عمارت کی طرف بڑھے۔ انسپکٹر رمشید نے ہاتھ میں پستول بھی تھام لیا تھا۔
آج کا معرکہ فیصلہ کن ہوگا، ہم کامیاب لوٹیں گے ورنہ یہیں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ناکام لوٹنے کی صورت میں یہ لوگ ہمارے شہر پر چھا جائیں گے اور جینا حرام کر دیں گے۔ انسپکٹر رمشید بولے، ٹھیک ہے ابا جان، آج ہم ان ڈریکولا کے بچوں کو ناکو چنے چبا دیں گے، فاروق نے کہا، اور اس جملے پر انہیں ہنسیاں آ گئیں۔ دور دور تک ان کے علاوہ وہاں اور کوئی نہ تھا، بس ٹوٹی پھوٹی دیواریں، ستوں اور ملبے کے ڈھیر ہی ڈھیر تھے۔ ان کے ڈھیروں کے درمیان سے ہوتے ہوئے وہ برابر اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے اور آخر اس کے سامنے پہنچ ہی گئے۔ کیا تم لوگ تیار ہو؟ انسپکٹر رمشید نے دبی آواز میں کہا۔ جی ہاں، ہم تیار ہیں، محمود نے کہا۔ تم سے ایک ایک میخ تھام لو، ہتھوڑوں کا کام اینٹوں سے بھی لیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا۔ خان رحمان اور پروفیسر داؤد کے پاس ہتھوڑے موجود تھے، اس لیے محمود اور فرزانہ نے اینٹیں اٹھا لیں۔ شائستہ کو تو ہسپتال میں ہی چھوڑ آئے تھے اور اس نے آنے کے لیے ضد بھی نہیں کی۔ جو ہی انسپکٹر رمشید نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، ہولناک گڑ گڑاہٹ ہوئی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید چیخیں مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی اور ان کے پیچھے دوسرے بھی چڑھتے چلے گئے۔ گڑگڑاہٹ کے ساتھ وہ آواز بھی شروع ہو گئی جو نہ کسی درندے کی تھی اور نہ انسان کی، البتہ بہت خوفناک تھی، جیسے کچھ لوگوں کا گلا کاٹا جا رہا ہو اور خرخراہٹ کے بے شمار آوازیں مل جل کر آ رہی ہوں۔ ایک بار تو ان کے دل دہل گئے۔ اگر انسپکٹر رمشید ساتھ نہ ہوتے تو شاید وہ بھاگ ہی کھڑے ہوتے، لیکن انسپکٹر رمشید تو بددستور آگے بڑھ رہے تھے اور انہیں چھوڑ کر وہ کیسے بھاگ سکتے تھے۔ سیڑھیاں ختم ہونے کے بعد ایک دروازہ تھا، وہ اس دروازے میں داخل ہوئے تو اس کے سامنے برآمدہ آ گیا اور برآمدے میں دائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور پھر دھک سے رہ گئے۔ اندر 5 تابوت رکھے تھے، ان کے دروازے بند تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، کیا ڈریکولا کی کہانیاں سچ ہی ہیں؟ تابوت کے نزدیک وہ پہنچتے ہی عمارت میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے اور خاموشی میں وہ دلوں کی دھڑکنیں صاف سن سکتے تھے۔ وہ بیک وقت خطرہ مول نہیں لیں گے، پہلے صرف ایک تابوت کھول کر دیکھیں گے، اور اگر ہمیں اس میں کوئی مردہ لیٹا نظر آیا تو اس کے دل میں لکڑی کے میخ ٹھوک دیں گے۔ پروفیسر داؤد بولے، ٹھیک ہے۔ انسپکٹر رمشید بولے، وہ اس وقت بہت حیران تھے۔ تابوتوں کو دیکھ کر ان سب کے خیالات غلط ثابت ہو رہے تھے۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ واقعی ڈریکولاؤں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے تابوت کا ڈھکنا اٹھایا۔ دوسرے ہی لمحے ان سب کی چیخیں نکل گئیں، لیکن انسپکٹر رمشید کے منہ سے کوئی چیخ نہ نکلی، البتہ دم وہ بھی رہ گئے۔ اندر ڈریکولا سے ملتی جلتی شکل کا ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس کے وہ نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، ہونٹ تازہ خون سے تر تھے، آنکھیں کھلی تھیں جن میں بلا کی چمک تھی۔ وہ چمک انتہائی خوفناک تھی، دونوں آنکھیں انہیں بری طرح ہو رہی تھیں۔ رحمان، جلدی کرو، میخ اس کے دل میں اتار دو، پروفیسر داؤد چلائے۔ خان رحمان نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے لکڑی کی میخ اس کے دل میں مقام پر رکھ دی اور پروفیسر داؤد نے ہتھوڑا میخ کے سر پر پوری قوت سے دے مارا۔ فوراً ہی ایک بھیانک چیخ عمارت میں گونجی اور خون اس کے سینے سے فوارے کی مانند ابل پڑا۔ انہیں اس کی آنکھیں باہر کو ابلتی معلوم ہوئیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسپکٹر رمشید نے یہ منظر بغور دیکھا، انہوں نے اس کارروائی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اتنی دیر میں خان رحمان اور پروفیسر داؤد دوسرے تابوت کی طرف بڑھ چکے تھے۔ وہ جلد از جلد اس کام سے فارغ ہو جانا چاہتے تھے جیسے انہیں کسی نظر نہ آنے والے دشمن کی تلاش ہو۔ اسی وقت دوسری چیخ گونجی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خان رحمان اور پروفیسر داؤد نے دوسرے ڈریکولا کے ساتھ بھی وہی سلوک کر ڈالا ہے۔ وہ اس کارروائی کو اس طرح دیکھے جا رہے تھے جیسے ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نہ جانے یکایک انہیں کیا ہو گیا تھا۔ ادھر خان رحمان اور پروفیسر داؤد تیسرے ڈریکولا کے بعد چوتھے کا رخ کر رہے تھے، اور اس وقت فرزانہ نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا جو ان میں رونما ہوئی تھی۔ وہ ان کے قریب گھسک آئی اور سرگوشی میں بولی، ابا جان، خیر تو ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، میں پریشان ہوں، انہوں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ آخر کیوں؟ بات کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ کچھ نہیں کہہ سکتا، انہوں نے عجیب لہجے میں کہا۔ بات کوئی ضرور ہے اور آپ چھپا رہے ہیں، فرزانہ بولی۔
شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی ہماری ان حرکات پر خوب کہکے لگا رہا ہو، جیسے ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں، دراصل یہ ہماری ناکامی ہو۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ فرزانہ نے کہا۔ خیر، پانچوں چیخ بلند ہونے دو، پھر دیکھیں گے، انہوں نے کہا، اور پھر خان رحمان پروفیسر داؤد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اب پانچویں تابوت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر فضا میں پانچویں چیخ بھی گونج اٹھی۔ خان رحمان خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ مارا، ہم نے اس مصیبت کا خاتمہ کر دیا، اب اس کے جسم کا خون غائب نہیں ہوگا، انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بالکل ٹھیک، اور اب ہم شہر چلیں گے، شہر والوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے، پروفیسر داؤد بولے۔ مگر ابا جان کیوں خاموش ہیں؟ محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر چلو واپس چلیں، خان رحمان نے کہا۔ ہاں چلو، پروفیسر داؤد بولے۔ وہ عمارت کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا انسپکٹر جمشید کے ساتھ قدم نہیں اٹھا رہے۔ وہ چونک کر مڑے۔ کیا بات ہے ابا جان، کیا آپ نہیں چلیں گے؟ چلو، چل رہا ہوں، انہوں نے اس طرح کہا جیسے اب تک سوتے رہے ہوں، اور قدم اٹھانے لگے۔ وہ اب ان سب سے پیچھے چلنے لگے۔ پستول اب تک ان کے ہاتھ میں تھا۔ سب سے آگے خان رحمان تھے۔ وہی دروازے تک پہنچے اور پھر چونک اٹھے۔ دروازہ بند تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے وقت انہوں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ارے دروازہ کس نے بند کیا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ شاید کسی بھوت نے شرارت کی ہو، فاروق ہکلایا۔ خان رحمان نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ خان رحمان کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے پورا زور لگا ڈالا، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اب تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، چہروں پر ہوائیاں دوڑ رہی تھیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ خان رحمان نے بوکھلا کر کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ڈریکولا نہیں، ڈریکولا کا بھوت ہے۔ آخر پھنس گئے نا بھوت کے چکر میں، فاروق نے پرسکون آواز میں کہا۔ جمشید تم کیوں خاموش ہو؟ کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا بولوں؟ مجھے کافی دیر پہلے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم اس عمارت میں قید کر لیے گئے ہیں، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو بتایا کیوں نہیں؟ پروفیسر داؤد نے جھلا کر کہا۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہم اندر آ چکے تھے اور باہر نکلنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آخر دروازہ کس نے بند کیا؟ ڈریکولا تو سارے اندر موجود ہے، پروفیسر داؤد بولے۔ یہ ڈریکولا نہیں، ان کے مجاسم تھے۔ مجاسم؟ ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ آنکھیں مارے حیرت کے اور خوف کے پھیلتی چلی گئیں۔ قید اور انجام؟ کیا کہا تم نے؟ مجسمے؟ پروفیسر داؤد بری طرح چیخے۔ ہاں، مجسمے۔ اب مجسموں کے سینوں پر میں میخیں گاڑے رہے ہیں۔ شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ کیا تم نے ان کے سینوں سے خون ابلتے نہیں دیکھا تھا؟ پروفیسر داؤد بولے۔ ہاں دیکھا ہے، اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ یہ مجاسم تھے۔ آخر کیسے؟ انہیں چھوڑ کر دیکھ لیں، یہ پلاسٹک کے جسم ہیں، گوشت پوشت کا نہیں، ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ہمیں نہایت خوبصورتی سے بیوقوف بنایا گیا ہے، اس لیے خون کے قطرے مٹا دیے گئے تھے تاکہ ہم شک بھی میں پڑ جائیں اور اس طرف چلے آئیں۔ دراصل ان واقعات کے پیچھے کسی بہت ہی چالاک ذہن کا ہاتھ ہے، اور اس ذہن کا مقصد ظاہر ہے کہ خون واقعی جسموں سے نکالا گیا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خیر تفصیل بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ پلاسٹک ہی کے ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تابوتوں کی طرف پلٹے۔ ان کے ڈھکنے ابھی تک کھلے پڑے تھے۔ انہوں نے پہلے ڈریکولا کے جسم کو چھو کر دیکھا اور پھر انہیں بھی چھونے کی دعوت دی۔ چند لمحے بعد انہیں یہ حقیقت تسلیم کرنا پڑی کہ وہ واقعی پلاسٹک کے بنے ہوئے مجاسم تھے۔ اف میرے اللہ، یہ کیا چکر ہے؟ اگر یہ پلاسٹک کے ہیں تو ان میں خون کہاں سے آ گیا؟ پلاسٹک کی ہی تھیلیوں میں خون بھر کر ان مجسموں میں رکھ دیا جائے اور لکڑی کے میخوں سے ان میں سوراخ کر دیا جائے تو خون باہر نکلے گا، کیونکہ پلاسٹک ٹھوس حالات میں استعمال کیا گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ لیکن آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ اگر کوئی ادھر آ ہی نکلے تو اسے یہ یقین کر لینا پڑے گا کہ ان کا واسطہ واقعی ڈریکولا سے ہے، تب تو ہم یہ یقین کر سکتے ہیں۔ پھر ہمیں یہاں سے نکل کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ پروفیسر داؤد نے اعتراض کیا۔ اس لیے کہ مجھے پہچان لیا گیا تھا، اور مجرم مجھ سے اچھی طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں کروں گا، اس لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہمارے علاوہ یہاں جو کوئی بھی آئے گا، اول تو سیڑھیوں پر سے ہی خوف زدہ ہو کر واپس چلا جائے گا، ورنہ ان تابوتوں کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد تو کسی کو شک ہی نہیں رہے گا، اور شہر میں یہ خبر آنا فانا میں مشہور ہو جائے گی کہ یہ واقعی ڈریکولا آ بسے ہیں۔
تو آخر حقیقت کیا ہے؟ خان ارمان چلائے، حقیقت تمہارے سامنے ہے، یہ سب نقلی ڈریکولا ہیں، مجرم ڈریکولا کے روپ میں لوگوں کے جسموں سے خون نچوڑ لیتے ہیں اور پھر ضرورت مند لوگوں کے مہنگے داموں فروخت کر دیتے ہیں۔ اوہ تو کیا فرزانہ ہکلائی؟ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ ہاں تم ٹھیک سمجھی، انسپکٹر امشید بولے۔ تو کیا مجرم کو جان چکے ہیں؟ خان ارمان نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ اگر میں پہچان نہ گیا ہوتا تو اس وقت تک اس عمارت کا دروازہ بند نہ کر دیا جاتا، انہوں نے کہا۔ اوہ اب ہم کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ خدا ہم پر مہربان ہے، ہم لوہے کے ہتھوڑے ساتھ لے کر آئے ہیں، ان کی دیوار توڑی جا سکتی ہے، انسپکٹر امشید بولے۔ لیکن فوراً ہی اس کی مسکراہٹ بجھ گئی، انہوں نے ناک سکوڑ لی، پھر گھبرا کر بولے۔ اوہ یہ گیس! ان کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے، فوراً ہی وہ ترس سے گرے اور سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو اس عمارت میں تھے اور رسیوں سے جکڑے پڑے تھے۔ انہوں نے گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھا، کمرے میں ان کے علاوہ 3 آدمی اور تھے جو تابوتوں کے اوپر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر فرزانہ کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ البتہ انسپکٹر امشید مسکرا رہے تھے۔ میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ ان واقعات کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، انہوں نے کہا۔ تم سمجھ گئے، اس لیے تو یہاں نظر آ رہے ہو۔ اب سنو، ہمارا پروگرام تمہیں ان تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا، تمہارا لباس اور رنگ ڈھنگ ڈریکولا جیسے بنا دیے جائیں گے، تمہیں مکمل طور پر بے ہوش کر دیا جائے گا اور منہ پر ٹیپ چپکا دی جائے گی، کپڑوں کے اندر سے نائلون کی رسیاں گزار کر تمہیں ان تابوتوں سے جکڑ دیا جائے گا، پھر ہم شہر میں خون چوسنے کی وارداتیں کریں گے اور جان بوجھ کر کچھ دلیر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں گے۔ وہ اس عمارت میں آئیں گے اور تابوتوں میں تمہیں بند دیکھ کر خیال کریں گے کہ ڈریکولا بند ہے، چنانچہ وہ شہر جائیں گے اور لکڑی کی میخیں لے کر یہاں آ جائیں گے اور پھر تمہارے سینوں میں وہ میخیں گاڑ دیں گے۔ کہو کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی، فاروق نے ہنس کر کہا، حالانکہ دل ہی دل میں وہ ان کا پروگرام سن کر کانپ گیا تھا۔ ابا جان آخر یہ لوگ کون ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ ارے ہاں، اس کیس کے دوران تم سے ملنے کا تو اتفاق ہوا ہی نہیں۔ سنو، یہ 3 ہیں، ان میں سے 2 ڈریکولا کے بھیس میں خون حاصل کرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ گیس کے ذریعے اپنا شکار کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور پھر سرنج کے ذریعے شہرک سے خون نکال لیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا تعاقب کرتا ہے تو کھنڈرات کی طرف آنے والی سڑک پر دوڑ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جوتوں میں ایک خاص قسم کا ربڑ لگوا رکھا ہے، یہ ربڑ انہیں اوپر اچھال دیتی ہے اور یہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی تعاقب کرتا ہے تو تیسرا ساتھی کار لے کر سڑک پر موجود رہتا ہے اور ان دونوں کو کار میں لے کر ہو جاتا ہے۔ کار میں ہی ڈریکولا کے لباس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا پیچھا کرنے والے کھنڈرات تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی آگے جا کر کھنڈرات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ٹیپ ریکارڈر اور لاؤڈ اسپیکر فٹ کر رکھے ہیں، ان پر یہ وہ عجیب اور خوفناک آوازیں نشر کرتے ہیں اور اس طرح تعاقب کرنے والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس عمارت کی سیڑھیوں کے نیچے گڑگڑاہٹ پیدا کرنے کے لیے ایک مشین لگا رکھی ہے۔ اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے ایک تو ڈاکٹر انصاری ہے، دوسرا خون کے بینک کا فاضلی اور تیسرا فاضلی کا ساتھی جو بینک کے باہر کاؤنٹر پر موجود رہتا ہے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے شک کیسے ہوا، بیگم شیرازی کے گھر میں ملنے والا شیشے کا وہ ٹکڑا تو تمہیں یاد ہی ہوگا جس پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ اس روز دراصل اتفاق سے سرنج ڈاکٹر انصاری کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ خون کے نشانات تو اس نے اسپرٹ وغیرہ سے صاف کر دیے تھے، لیکن وہ ٹکڑا اس کی نظروں سے آنے سے رہ گیا۔ یہیں سے میں نے اصل معاملے کو تاڑنا شروع کیا تھا۔ پھر سڑک کے کنارے خون کے دھبے ملے تھے لیکن سڑک پر نہیں تھے۔ ہم نے اس کے لیے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ یہاں تک کار پر آئے تھے، کار موجود نہیں تھی، بس میں سمجھ گیا کہ ان کے تعاقب میں تعداد 1 سے زائد ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، تم سوچ رہے ہو کہ میں نے یہ سب باتیں کیسے جان لی، تو سنو۔ فرانس اگرچہ اس قسم کے واقعات کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل وہاں بھی ایسے ہی فرضی ڈریکولا ملتے ہیں جنہوں نے کہانیوں کی وجہ سے یہ روپ دھار کر خون جمع کرنے کا کاروبار کر رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں کچھ لوگ واقعی خون چوسنے لگ گئے ہوں،
لیکن بد روحوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں نے فرانس میں موجود اپنے ایک دوست سے ایک بار ان واقعات کی حقیقت معلوم کی تھی۔ اس نے مجھے جواب میں اسی کی تفصیل لکھی تھی اور یہی تفصیل ان 2 دنوں نے میرے کام آئی۔ انسپکٹر رمشید کہتے چلے گئے اور سب راز ان پر کھلتے چلے گئے۔ تو پھر آپ نے یہاں پھنسنا کیوں منظور کیا؟ محمود نے سوال کیا۔ اس کے بغیر یہ لوگ سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ جب انہوں نے وہ گیس چھوڑی اور سب بے ہوش گرے، اس وقت میں بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا، اور جب یہ لوگ مجھے باندھ رہے تھے تو میں نے اپنے جسم کو پھلا لگا لیا تھا، چنانچہ اب میں نے اپنے جسم سے زائد ہوا نکال دی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسیاں ڈھیلی ہو گئی ہیں اور میں ان میں سے ہاتھ نکال سکتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ ہاتھ نکال سکتا ہوں، اپنی خفیہ جیب سے پستول بھی نکال سکتا ہوں، جو میں ایسے ہی موقع کے لیے چھپا لیا تھا۔ اگر تم لوگوں کو یقین نہیں تو یہ دیکھ لو۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی ان کا پستول والا ہاتھ سامنے آ گیا اور تینوں مجرم دھک سے رہ گئے اور ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ارے یہ تو دیکھتے ہی دیکھتے کایا پلٹ گئی۔ فاروق کے منہ سے نکلا، سچ بات تو یہ ہے کہ ابا جان سے بھی بڑے بھی ڈریکولا ہیں۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا، ہاں تم ابا جان کو ڈریکولا بنا رہی ہو، جبکہ انہوں نے ڈریکولا کو آدمیوں میں بدل دیا۔ محمود نے شوخ لہجے میں کہا، شکر کرو وہ تمہیں ڈریکولا نہیں بنا رہے۔ فاروق بوکھلا گیا اور سب ہنسنے لگے۔ انسپکٹر رمشید خود کو رسیوں سے آزاد کرتے جا رہے تھے اور ان کے پستولوں کی نالی بدستور ان تینوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔